السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 7واں ایپیسوڈ ہے۔ ہارون شاہد ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ مئی کا موسم ستمبر میں بھی اچھا خاصا سرد تھا۔ اس نے گرے سویٹر کے نیچے نیلی جینس پہن رکھی تھی، آنکھوں میں گہری اداسی تھی، ساتھ تشویش بھی۔ اس نے حالے کی کال پہ یہ سب بول کر صحیح کیا نا؟ ہاں، اس کو یہی تو کہا گیا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کیا، وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ جب اس کو شاہد حسین کی کال موصول ہوئی، سگنل ذرا کمزور تھے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو ہارون، شاہد کی ذرا پرجوش سی آواز آئی۔ جی پاپا بولیں، وہ نارمل لہجے میں بولا تھا۔ تم کراچی آ جاؤ بیٹے، آج بلکہ ابھی فلائٹ نہیں مل رہی تو گاڑی سے آ جاؤ، لیکن آج کے آج کراچی پہنچو۔ فرتے جذبات سے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کل ترکی جا رہا ہوں پاپا، میں واپس نہیں آ سکتا فی الحال۔ الو کے پٹھے، تمہارا اور حالے کا نکاح ہونے جا رہا ہے، وہ بلند آواز میں بولے تھے، اور ہارون شاہد نے سانس تک روک لی تھی۔ تم آ جاؤ بس جلدی سے، یوسف صاحب نے مجھے کال کی ہے، ابھی بالکل ابھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہارون کو بلا لو، آج ہی حالے اور ہارون کا نکاح ہوگا۔ معراج بھائی سے بھی بات ہوئی ہے میری، وہ بھی کہہ چکے ہیں، انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروائیں گے۔ تم آ جاؤ بیٹا بس جلدی سے، وہ تیز تیز بول رہے تھے۔ ہارون ششتر سا کھڑا تھا، اس کو اب تک یقین نہیں آیا تھا۔ کل رات کیا ہوا تھا پاپا؟ اس نے خود کو بولتے سنا، اس سے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ شاید حسین بدھ سے گئے تھے اور پھر چند لمحوں بعد انہوں نے مختصراً ساری بات کہہ سنائی تھی۔ ہارون کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا تم نے؟ اسپیکر سے آواز گونجی تھی۔ میں نے ظلم کر دیا پاپا، بہت بڑا ظلم۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ بالکنی کے ٹھنڈے فرش پہ اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، اس کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایئرپورٹ پہ کھڑی حالے یاد آ رہی تھی۔ نہ جاؤ نا ہارون، میری گٹ فیلنگز کہتی ہیں تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے، تم مت جاؤ۔ اس اسپیکر سے آتی حالے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سچ بولو ہارون، سچ۔ یا خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ اس کا موبائل ایک بار پھر بج رہا تھا۔ اس کے موبائل کی جگمگاتی اسکرین پہ پاپا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے کال اٹینڈ کی تھی۔ تم نے کال کاٹ کیوں دی یار؟ اور کہاں ہو، نکلے ہو یا نہیں؟ وہ جھنجھلائے ہوئے تھے۔ میں آ رہا ہوں پاپا، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی تھی۔ شاہد نے غور نہیں کیا تھا، وہ کال کاٹ چکے تھے۔ ہارون لڑکھڑاتے قدموں اور بھاری دل کے ساتھ اٹھا تھا۔ میں سب کچھ فکس کر لوں گا، سب ٹھیک کر دوں گا، میں حالے سے معافی مانگ لوں گا۔ ہاں صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح، معافی کے بعد تو سب صحیح ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی؟ مجھے جانا ہوگا، مجھے جانا ہوگا، وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی بولا تھا، اور پھر جلدی سے کمرے میں واپس آیا تھا۔ اپنی ساری چیزیں وہیں چھوڑ کر وہ بھاگتا ہوا ہوٹل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بس ایک چیز تھی، گاڑی کی چابی۔ حال ہی اس کی ہو جائے گی، یہ اس کے لیے ساری دنیا مل جانے کے مترادف تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ مسرور سا گاڑی میں بیٹھا اسلام آباد جا رہا تھا، وہاں سے ایئرپورٹ پھر سیدھا کراچی۔ وہاں پہنچ کر بس ایک کاغذ پہ سائن اور ساری دنیا اس کی ہو جائے گی۔ فینٹیسی ورلڈ کتنی حسین ہوتی ہے نا۔ اسی لمحے، بالکل اسی لمحے حقیقت نے ہارون شاہد کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کی گاڑی کے سامنے ایک آدمی کسی بچے کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ ہارون شاہد نے بریک لگائی تھی، گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے تھے۔ حقیقت کا لگایا ہوا تھپڑ کتنی زور سے لگتا ہے نا۔ وہ دونوں ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ریسیپشن ڈیسک کی طرف بھاگے تھے۔ ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو تمام معلومات فراہم کر دی تھی۔ گھر سے ہسپتال کے راستے میں عمر ایک جگہ رکا تھا، اس کا موبائل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ راستے میں جہاں وہ رکا تھا، وہاں سے واپسی پہ اس کے ہاتھ میں ایک نیا موبائل تھا، اور کچھ اور بھی تھا جس کو اس نے مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ حالی نے سوال نہیں کیا، وہ اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بس اس لیے تھی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے اس کی اصلیت کھول سکے۔ وہ دونوں جب مطلوبہ وارڈ تک پہنچے، سامنے سے شاہد حسین نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ حالے ٹھہر سی گئی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے حالے کے قریب پہنچے تھے اور حالے کو گلے لگایا تھا۔ کافی دیر تک اس کو تھپک تھپک کر تسلی دیتے رہے۔ انہوں نے عمر کو دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا۔ بھائی جان اندر ہیں، آؤ۔ وہ اس کو بازو کے ہلکے میں لیے اندر چلے گئے۔ عمر نے اندر آنا چاہا، لیکن شاہد نے اس کے منہ پہ دروازہ دے مارا۔ وہ لب کچلتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ حالے کو اندر چھوڑ کر وہ خود باہر نکل گئے تھے۔ حالے کے سامنے وہ وجود تھا جس نے اس کو صرف باپ ہی نہیں، ماں بن کر بھی پالا تھا۔ حسینہ نے بس اس کو پیدا کیا تھا۔ اس کے ساتھ راتوں میں جاگنے والے معراج تھے، اس کو گھنٹوں اپنے سینے پہ سلانے والے معراج تھے۔ اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا سب انہوں نے ہی کیا تھا۔ وہ شخص حالے کے لیے کیا تھا، یہ تو کوئی اس سے پوچھتا، وہ اس کا محافظ تھا۔
اگر آج وہ حالے کے ساتھ کھڑا ہوتا تو کسی کی جرت تھی جو حالے پہ ہاتھ اٹھائے؟ وہ حالے کے لیے بھیڑ جاتے، لڑ جاتے تھے۔ وہ اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کے اندر کھڑی تھی، منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہچکیوں کو روکنے کی کوشش کرتی اور پھر بری طرح ناکام ہوتی۔ اس کی آہٹ پہ معراج نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ ایک ہی رات میں کمزور اور نحیف ہو گئے تھے۔ ان کی حالت رات کے مقابلے اب بہت بہتر تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے لیٹے تھے۔ حالے کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کو جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ انہوں نے حالے کو قریب بلایا تھا۔ حالے وہیں جمی کھڑی رہی۔ اس کے قدم ہلنے سے انکاری تھے، اس کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ اپنے والدین کو اپنے اوپر غصہ یا سختی کرتے دیکھ کر برا لگتا ہے، لیکن اپنے والدین کو ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے دیکھ کر سانس رکتا ہے، دل بند ہوتا ہے، سینے میں جیسے کوئی جکڑنے لگتا ہے۔ حالے، یہاں آ جاؤ بیٹے۔ ان کی کمزور سی آواز پہ وہ بھاگ کے ان کے پاس گئی تھی اور ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ بابا، میرے بابا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ اس کا سر تھپک رہے تھے، اس کا سر چوم رہے تھے۔ میری حالے، میرا بچہ۔ میں بھاگی نہیں تھی بابا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ آئی ٹرسٹ یو بیٹے۔ اور بس یہ الفاظ، ان الفاظ نے اس کو نئی زندگی عطا کر دی تھی۔ اس کے پاس اس کا باپ تھا۔ حالے کو ساری دنیا بیکار لگی تھی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے معراج کی ہسپتال والی شرٹ گیلی کر دی تھی، لیکن اس کے آنسو جیسے ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ معراج نے اس کو روکا نہیں، وہ روتی رہی اور معراج اس کا سر تھپکتے رہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے گالوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی رنگت کی وجہ سے اور سفیر کے بھاری ہاتھ کی وجہ سے اس کے چہرے پہ نشان پڑ گئے تھے۔ معراج کو یہی نشان اپنے دل پہ پڑتے محسوس ہوئے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ بدقت بول پائے تھے۔ حالے نے نظریں جھکا لیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کس نے کیا یہ؟ وہ برہمی سے بولے تھے۔ سفیر اور چچی جان، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میں سب سے حساب لوں گا حالے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھپڑ تمہارے چہرے پہ نہیں، میرے دل پہ لگے ہیں، ایک ایک کو حساب دینا ہوگا۔ وہ اس کے گال کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے بول رہے تھے۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا تھا۔ عمر کو کیسے جانتی ہو تم؟ انہوں نے خاموشی کو توڑا تھا۔ حالے چونکی تھی۔ عمر، وہ اس کا نام اتنا فرینکلی کیسے لے رہے تھے؟ حالے کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس کے لہجے میں نفرت خود بخود دوڑتی چلی آئی تھی۔ اس گھٹیا انسان نے مجھے کڈنیپ کیا بابا۔ اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی میں قید رکھا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے 2 ٹکے کی سو کالڈ محبت نے میری عزت خراب کر دی۔ مجھے میرے خاندان، ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ اب بس ٹھیک ہو جائیں، پھر ساری دنیا دیکھے گی میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی نفرت کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا تھا۔ معراج خاموشی سے اس کو سنتے رہے اور جب بولے تو بس اتنا۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ حالے نے شاکی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ عمر کہاں ہے حالے؟ کیا وہ یہاں آیا ہے؟ کل رات تم اس کے ساتھ تھیں۔ وہ کہاں ہے حالے؟ بولو بیٹا۔ او میرے خدایا، تم عمر کے ساتھ تھیں؟ پھر تو تم بالکل سیف تھیں۔ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کے اس کے ساتھ فرسٹ نیم ٹرمز ہیں بابا۔ وہ کون ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ اس نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ حالے اگر میں تم سے ایک چیز مانگوں تو دو گی؟ انہوں نے بھی اس کی بات کا جواب دیے بغیر سنجیدگی سے پوچھا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس ان کو دیکھتی رہی۔ معراج نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیے تھے اور سکون سے بولے تھے، تم عمر حیات سے نکاح کر لو، یہ میری خواہش ہے، شاید آخری خواہش۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ٹھٹکا جائے، لیکن حالے اس وقت ان کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ بس ششدر سی ان کو دیکھے گئی۔ غم، بے بسی، غصہ کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاتھ چھڑا لیے تھے، اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے۔ آپ بدنامی سے ڈر رہے ہیں نا؟ آپ کو لگتا ہے میری شادی نہ ہوئی تو آپ بدنام ہو جائیں گے؟ میں آپ پہ بوجھ بن گئی ہوں نا؟ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں آپ؟ اس نے مجھے کڈنیپ کیا ہے، مجھے حبس بے جا میں رکھا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور آپ کہتے ہیں میں اس سے نکاح کر لوں؟ کیوں بابا کیوں؟ کیا اتنی بھاری ہو گئی ہوں میں آپ پہ؟ اتنا بے مول کر دیا آپ نے مجھے، کیوں؟ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی۔ اس کے چلانے کی آواز باہر تک گئی تھی۔ عمر دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ حالے نے مڑ کر نفرت سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر نے نظریں چرا لی تھیں۔ اوہ، تو آپ بھی آ گئے، دا لیجنڈری، دا گریٹ عمر حیات صاحب۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ آئیں، آپ ہی کی تو کمی ہے جناب، میرے گھر میں تو میری عزت کا تماشا بنتے دیکھ ہی چکے ہو، اب یہاں میرے باپ کا مجھ سے بیزار ہونا بھی دیکھو۔ مبارک ہو عمر حیات، مبارک، تم نے مجھ سے میرا آخری رشتہ بھی چھین لیا۔ اس کے آخری جملے میں ایسا درد تھا کہ عمر نے آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا تھا، لیکن وہ دروازہ ٹھا کی آواز سے مارتی جا چکی تھی۔
عمر نے اپنے سامنے بیڈ پہ لیٹے معراج کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا، ان کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا، ان کا ایک ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور آنکھیں اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم حالے کو جانتے تھے اور تم نے مجھ سے چھپایا، وہ زخمی لہجے میں بولے تھے۔ میں نہیں بتا سکا، اس کا لہجہ دھیما تھا، شرمندہ سا۔ میں نے کل رات تمہیں اتنی کالز کی، ایک اور گلا، میں ہر پکار کا ازالہ کروں گا، تمہیں میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ میں شرمندہ ہوں۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ میں تمہارے گھر بھی آیا تھا۔ عمر نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اگر تم مجھے بتا دیتے تو یہ سب نہیں ہوتا۔ عمر، میری بیٹی کی بہت رسوائی ہوئی ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا دل کیسے جوڑوں گا؟ ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ عمر لب کاٹتا رہا، خاموش، بالکل چپ۔ سفیر نے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا۔ تم نے اس کا چہرہ دیکھا تھا عمر؟ اس کے چہرے پہ کیسے نشان ہیں؟ تم نے دیکھا نا؟ اس کے ہاتھ نہیں ٹوٹے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے عمر۔ وہ بچوں کی طرح سفیر کی شکایت کر رہے تھے۔ ایسے ہاتھوں کو ٹوٹ جانا چاہیے، اس نے تائید کی تھی۔ تم جانتے ہو یہ سب کس نے کیا ہے؟ فہیم مرزا نے، اور اس نے یہ سب مسز سلطان کے کہنے پہ کیا ہے۔ اس کے لہجے میں یکدم تپش سی در آئی تھی۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی ثبوت ہے؟ وہ حیران نہیں ہوئے تھے، یہ ان کے دل کی بات تھی جسے کرنے سے وہ ہچکچا رہے تھے، لیکن عمر نے کہہ دیا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ گواہ، میرے پاس بس ایک گواہی ہے، میرے دل کی گواہی، اور یہاں دلوں کی گواہی پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ لیکن جج صاحب، آپ دیکھیے گا، ایک دن میرے پاس گواہ بھی ہوں گے اور ثبوت بھی، اور اس دن ان کا فیصلہ عمر کی عدالت میں ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ میری ایک بات مانو گے؟ ان کے لہجے میں آس تھی۔ میں مان لوں گا، وہ نہیں مانیں گی۔ ان کے بولنے سے پہلے سمجھ گیا تھا، وہ کبھی نہیں مانیں گی، نفرت کرتی ہیں وہ مجھ سے۔ تم مناؤ اس کو عمر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کچھ کرو، میں اس کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، آج میں اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ عمر، اسے مناؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ عمر کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے دل کو آری سے کاٹ رہا ہو۔ نکاح کے لیے آپ کو میرا اصل نام لینا ہوگا، کیا آپ لے سکتے ہیں؟ میں تو لے لوں گا، لیکن کیا تم میری خواہش پوری کرو گے؟ کیا تم مجھے اسی ریلیشن شپ ٹائٹل سے پکارو گے جس کا میں 10 سال سے انتظار کر رہا ہوں؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ 10 منٹ کے اندر میں ان کو لے آؤں گا، آپ قاضی بلوا لیجئے۔ ان کا ہاتھ نرمی سے چھڑا کے اٹھا تھا۔ معراج نے اس کو جاتے دیکھا تھا، وہ جانتے تھے 10 منٹ بعد وہ حالے کو لے آئے گا۔ مری کے اس سنسان روڈ پہ ہارون شاہد اپنی گاڑی سے اترا تھا۔ وہ غصے میں لگتا تھا۔ سامنے والے آدمی کے ہاتھوں میں ایک خون سے لت پت 8-9 سالہ بچہ تھا۔ ہارون نے نظر چرا لی تھی۔ آپ میری گاڑی کے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ ہٹ جائیں یہاں سے، مجھے کہیں پہنچنا ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں بھائی۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ صاحب، میرے بیٹے کو شکاریوں کی گولی لگ گئی ہے، آپ کو خدا کا واسطہ میں ہسپتال چھوڑ دو، یہاں سے بہت دور ہے ہسپتال، میرا بیٹا مر جائے گا، خدا کے لیے رحم کرو صاحب۔ وہ 40-45 سال آدمی روتے ہوئے ہارون کی منت کرنے لگا تھا۔ ہارون نے نفی میں سر کو ہلایا تھا۔ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، آئی ایم سو سوری، میرا نکاح ہے، مجھے پہنچنا ہے، میری فلائٹ مس ہو جائے گی، آئی ایم سوری، آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دے دیتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ وہ جانے کو مڑا تھا جب وہ آدمی کو گیانے لگا۔ صاحب، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، میرا بیٹا مر جائے گا، یہ میری واحد اولاد ہے، خدا کے لیے مجھے ہسپتال چھوڑ دو، نکاح تو ہو ہی جائے گا آپ کا، ہم پہ رحم کریں، میرے بچے کی حالت خراب ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں، کوئی گاڑی نہیں گزری۔ وہ باقاعدہ رونے لگ گیا تھا۔ ہارون کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا رہا۔ اب تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، کوئی اور آ جائے گا، لیکن میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میری فلائٹ مس ہو جائے گی، بھائی آپ سامنے سے ہٹیں۔ وہ اب کے سختی سے بولا تھا۔ اسی وقت اس بچے کی ہلکی سی کراہنے کی آواز آئی تھی۔ وہ آدمی تڑپ اٹھا تھا۔ رستم بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، آنکھیں کھولو رستم، ادھر دیکھو مجھے، بیٹا، میرا بیٹا، ابو کی طرف دیکھو رستم۔ وہ بار بار اپنے بے ہوش ہوتے بیٹے کو پکارے جا رہا تھا۔ ہارون شاہد وہیں جم گیا، پتھر کے بت کی طرح اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، اس کا سارا جسم کانپنے لگا تھا۔ رستم، 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 بس ایک یہی نام اس کے کانوں میں گردش کر رہا تھا۔ وہ مڑا تھا، سفید لٹھے کی مانے چہرہ لیے وہ مڑا تھا۔ What did you just say؟ وہ اس آدمی کو دیکھ کر بڑبڑایا تھا۔ وہ ناسمجھی سے ہارون کو دیکھی گیا۔ صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ بچے کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ صاحب، رستم، رستم خان۔ وہ رک رک کر بولا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو جلدی۔ ہارون اس کو دیکھے بغیر بولا تھا اور خود جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ رستم کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔
تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ اس بچے کو ہسپتال لے کر پہنچا۔ اس کے سارے ڈیوز کلیئر کر چکا تھا۔ رستم کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی تھی۔ اس کا باپ اور باقی رشتہ دار ہارون کو دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ اب وہ موبائل کان سے لگائے ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ ہاں، اگلی فلائٹ کب کی ہے؟ وہ مصروف سا پوچھ رہا تھا۔ سر، کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے سب فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں۔ کل تک اگلی کوئی فلائٹ اویلیبل نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ فون سے آنے والی آواز نے جیسے ہارون کے دل پہ پیر رکھا ہو۔ اس نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ پاپا، میں گاڑی سے آ رہا ہوں، فلائٹ نہیں ملی، وہ مصروف سا بولا تھا۔ اب ضرورت نہیں رہی ہارون۔ ان کا لہجہ اداس تھا۔ ہارون ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ حالت تو ٹھیک ہے نا؟ پاپا کچھ بولیں یار، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ معراج بھائی حالے کا نکاح اسی عمر حیات سے کروا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تم مصیبت کے وقت نہیں پہنچ سکے تو تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ان سے بات کریں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں رات تک آ جاؤں گا، پلیز میرا انتظار کریں، میں یہاں پرابلم میں پھنس گیا تھا۔ پاپا آپ ان کو تھوڑی دیر روک لیں، میں کچھ کرتا ہوں، میں آ جاؤں گا، پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں۔ اسے لگا تھا جیسے کوئی اس کی روح کھینچ رہا ہو۔ میں سب کچھ کر کے دیکھ چکا ہوں ہارون، اگر تم اب تک پہنچ گئے ہوتے تو یہ سب ہوتا ہی نا۔ تم نے دیر کر دی بیٹے، اب تو قاضی بھی آ چکا ہے۔ انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ ہارون شاہد کی منہ پہ جیسے کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا تھا۔ اس کے سینے میں جیسے اس کو کوئی جکڑ رہا تھا۔ اس نے اپنا موبائل پوری قوت سے گاڑی کے شیشے پہ دے مارا تھا۔ او شٹ، او شٹ 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 شٹ، وہ گلا پھاڑ کر چلایا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ شٹ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ زمین پہ بیٹھا چلا رہا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہر بار میں ہی کیوں، ہر بار ہارون شاہد ہی کیوں؟ نہیں اللہ نہیں، پلیز ایسا مت کریں، آپ حالے کو مجھے دے کر پھر چھین رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ زمین سے اٹھ کر اب اپنی گاڑی کو بوٹ سے ٹھوکر مار رہا تھا۔ کبھی ہاتھوں سے مکے بنا بنا کر گاڑی پہ مارے جاتا اور چیختا جاتا، نہیں اللہ نہیں، پلیز اسے مجھ سے مت چھینے، کوئی دے کر نہیں چھینتا، ایسا کوئی نہیں کرتا اللہ، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اس کا غم بڑا تھا، اسے وقت چاہیے تھا۔ وہ ہسپتال کے بینچ پہ بیٹھی چہرہ جھکائے روئے جا رہی تھی۔ عمر خاموشی سے اس کے ساتھ ذرا سے فاصلے پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کئی لوگوں کو روتے دیکھا تھا، تڑپتے دیکھا تھا، لیکن اس کا جو کام تھا اس میں ہر آئے دن وہ ایسے لوگ دیکھتا تھا، ایسی عورتیں دیکھتا تھا جن پہ ظلم ہوتا تھا، جن کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، جو روتی ہوئی تھانے اور کچہری آتی تھیں، لیکن جو تکلیف اس کو اس لڑکی کے آنسو دیتے تھے، ایسی تکلیف اس سے آج تک نہیں ہوئی تھی۔ آپ مجھے سزا دینا چاہتی ہیں نا؟ اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ حالے نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ مجھ سے بدلہ بھی چاہیے ہوگا، آپ کو مجھے رسوا بھی کرنا ہوگا، مجھ سے میرے محبوب لوگ بھی دور کرنے ہوں گے جس طرح میں نے کیے، لیکن یہ سب آپ مجھ سے دور رہ کر نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس سب کے لیے آپ کو میرے ساتھ رہنا ہوگا، ہر وقت ہر پل سایہ بن کر، اور اس کے لیے آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ کے بابا چاہتے ہیں۔ اندر وہ جو آدمی ہے نا، وہ میری فیملی ہے، میرا بھائی، باپ، دوست، سب کچھ ہے وہ۔ اس کو پلیز بچا لیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جس دن وہ ٹھیک ہو کر آ گئے اس دن آپ کو طلاق کا کاغذ ہاتھ میں تھما دوں گا، جیسا آپ کہیں گی ویسا کروں گا، آپ جو چاہیں گی بدلے میں دوں گا، لیکن اندر اس بیڈ پہ لیٹے آدمی کو بچا لیجئے، وہ میرا خاندان ہے، وہ آپ کا خاندان ہے۔ آپ ان کے سامنے مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہیں نا، میں خود سب کچھ قبول کر لوں گا، بس ایک مہربانی کر دیں، ان کو بچا لیں۔ آپ کا انکار ان کو مار دے گا اور ان کا مرنا بہت کچھ مار دے گا۔ حالے بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عمر، تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے، میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں کہ مجھے اپنے باپ کی خواہش ماننی پڑے گی۔ تم نے مجھ سے جو کچھ چھینا ہے تمہیں سب کا حساب دینا ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے آج حاصل کر لو گے، آج کے بعد تمہارا ہر دن جہنم ہوگا، ہر رات آگ جیسی۔ میں تمہیں نہ زندہ رہنے دوں گی، نہ خدا تمہیں موت نصیب کرے گا۔ تمہیں حساب دینا ہوگا عمر، مجھ سے میرے عزیز رشتہ داروں کو بدظن کرنے کا حساب۔ بابا کو اگر میں تپتی دھوپ کو رات کہنے کا کہتی تو وہ کہہ دیتے تھے، لیکن آج تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے ان کو میرا اعتبار نہیں ہے، ان کو تم پہ یقین ہے۔ لیکن تم دیکھنا عمر، میں تمہیں کہیں کا نہیں رہنے دوں گی، آج کے بعد سے میرا ہر دن تم سے انتقام کے نام ہوگا، تم دیکھنا۔ عمر نے اس کو دور جاتے دیکھا تھا اور گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا انتقام اتنے حسین بھی ہوتے ہیں؟ وہ بس سوچ ہی سکا تھا۔ آدھا گھنٹہ بعد ہسپتال کی پرائیویٹ وارڈ میں بس ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا، صوفہ۔ اس صوفے پہ اس وقت ایک باریش سفید داڑھی والا قاضی بیٹھا تھا۔ عمر حیات سیاہ ٹی شرٹ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حالے معراج سلطان کے ساتھ ان کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے، ہلکا سا مسکرا بھی رہے تھے۔ گواہ کے طور پہ شاہد حسین اور معراج کی قریبی دوست ملک فرقان تھے۔ عمر سنجیدہ سا بیٹھا تھا،
جبکہ حالے کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ اسی وقت قاضی صاحب نے کچھ دعاؤں کے بعد حالے سے اس کی رضامندی مانگی تھی۔ حالے سلطان ولد معراج سلطان، آپ کو عمر حیات ولد وحاج علی خان بعوض 10 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حالے کا ذہن کہیں اور تھا، وہ کوئی اور آواز سن رہی تھی۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ قبول ہے، اس نے سرگوشی کی تھی۔ کون عمر حیات؟ کیا تم کوئی مذاق کر رہی ہو؟ قبول ہے۔ بے غیرت، بے حیا، بد چلن، تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ قبول ہے۔ اب وہ آدمی ایسی کچھ کلمات عمر کے سامنے دہرا رہا تھا، لیکن حالے اس کے جیسے کانوں پہ پردہ پڑ گیا تھا۔ بیٹھی رہی، چپ، گمسم، خاموش۔ اس سے کسی کاغذ پہ سائن لیے جا رہے تھے، وہ کیے جا رہی تھی۔ نکاح کی رسم ختم ہو گئی تھی۔ معراج اب عمر کو گلے لگا رہے تھے، اس کو دعائیں دے رہے تھے۔ عمر جواب میں کچھ کہہ رہا تھا، حالے کو ساری آوازیں بے معنی لگی تھیں۔ معراج نے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ میری طرف دیکھو حالے، انہوں نے نرمی سے پکارا تھا۔ حالے نے نم آنکھیں اٹھا کے ان کو دیکھا تھا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو گی؟ حالے نے اس بات میں سر ہلایا تھا، وہ اس وقت ان کو کسی چیز کے لیے منع نہیں کر سکتی تھی۔ وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، تم عمر کو نہیں چھوڑو گی۔ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تم اسے نہیں چھوڑو گی۔ اسے میری وصیت سمجھو۔ حالے عمر کو مت چھوڑنا۔ ان کے لہجے میں التجا سی تھی۔ حالے نے ان کی طرف دیکھا تھا، دل میں اٹھتے ابال کو بمشکل دبایا تھا اور ہلکی آواز میں بولی تھی، وعدہ کرتی ہوں بابا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ اور بس وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وعدے کے بعد اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے بابا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ میرے گلے تو لگ جاؤ بیٹا۔ انہوں نے بازو واہ کیے تھے۔ جن لوگوں پہ آپ کو اعتبار ہے ان کو تو گلے لگا چکے ہیں آپ، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ تلخی سے بولی تھی۔ معراج کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ جاؤ عمر، تم پہلے حالے کو گھر چھوڑ کر آ جاؤ، انہوں نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ میں خود جا سکتی ہوں حالے، یہ میرا حکم ہے، وہ سختی سے بولے تھے۔ حالے نے زخمی نظروں سے عمر کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو میرے باپ نے کبھی مجھ سے سختی سے بات نہیں کی۔ وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن پھر دروازے پہ رکا تھا، اس کی اوٹ میں کچھ فکس کیا۔ معراج کو دیکھا۔ حالے اور حسن کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں عمر، خیال رکھنا، وہ دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ عمر نے سر ہلایا تھا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی میں ہولناک خاموشی تھی۔ حالے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ کل رات سے لے کر اب تک کے مناظر اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کی بند آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے چہرے پہ کتار کی صورت بہہ رہے تھے۔ عمر بار بار نظر اٹھا کے اس کو دیکھتا اور لب بھینچ لیتا۔ جتنی تکلیف اسے اس لڑکی کے آنسو دیتے تھے، وہ اتنا ہی روئے جا رہی تھی۔ آپ کچھ کھانا پسند کریں گی؟ یہاں قریب ایک بہت اچھا ریسٹوران ہے، وہ سامنے سڑک پہ نظر جمائے بول رہا تھا۔ اس کو رونے سے باز رکھنے کا ایک یہی طریقہ اس کے ذہن میں آیا تھا۔ زہر لا دو مجھے، کم از کم اس ذلت سے تو جان چھوٹے گی۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی تھی، پھر یکدم آنکھیں کھول کر اس کی جانب رخ پھیر لیا تھا۔ تم تو آج بہت خوش ہوگے نا، مجھے ذلیل کروا لیا، میری عزت نفس ختم کر دی، میرے خاندان میں میری عزت 2 کوڑی کی کر دی، ایک نیوز چینل پہ میری تصویر دکھائی جا رہی ہے، میں بدنام ہو کر رہ گئی ہوں، اور سب سے بڑی بات تم سے نکاح ہو گیا میرا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سٹکا تھا۔ یہ نکاح نہیں عمر، یہ میری تذلیل ہے، تم نے آج مجھے میری نظروں میں گرا دیا۔ جس آدمی نے مجھے اتنا ذلیل کیا، بدنام کیا، ساری رات مجھے اپنی گاڑی میں قید رکھا، جس کی وجہ سے میرا خاندان مجھ سے چھوٹ گیا، آج وہی انسان میرا شوہر بن کر میرے پہلو میں بیٹھے۔ بے شک یہ کاغذی رشتہ ہے، لیکن یہ ہے، اور جب تک یہ ہے تب تک میں روز مرتی رہوں گی، لیکن زندہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی، دیکھ لینا تم۔ وہ کہہ کر رخ پھیر گئی تھی۔ عمر لب بھینچے سنتا رہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ گاڑی روکو، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ عمر نے چھمبے سے اس کو دیکھا تھا، لیکن گاڑی نہیں روکی۔ گاڑی روکو، وہ اب کے ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ مقابل کے کان تو گویا بند ہی تھے۔ آئی سیڈ اسٹاپ دا بلڈی کار، وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ عمر نے گاڑی روک دی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی حالے نے سیٹ بیلٹ اتارا تھا اور ٹھا کی آواز سے دروازہ مارتی اتر گئی تھی۔ عمر گہری سانس بھرتا اس کے ساتھ ہی اترا تھا۔ سڑک ایسے سنسان تھی جیسے کوئی ڈائن گھوم گئی ہو۔ حالے تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ حالے کیا کر رہی ہیں آپ، کہاں جا رہی ہیں؟ یہ علاقہ سیف نہیں ہے، رک جائیں، وہ پیچھے سے پکار رہا تھا۔ میرے پیچھے مت آؤ، چلے جاؤ یہاں سے، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ اس کی رفتار حالے سے تیز تھی، وہ جلدی اس کے پاس پہنچ گیا تھا، اب کہ وہ اس کے برابر چل رہا تھا۔ میری بات سنیں، یہاں پچھلے 2 ہفتوں میں 3 حادثات ہو چکے ہیں، 2 ڈکیتی کے اور 1 اغوا کا۔ یہ علاقہ عورتوں کے لیے سیف نہیں ہے، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں جج صاحب کو کال کروں۔ عمر نے موبائل فون ہاتھ میں لے لیا تھا، اب وہ دبے دبے غصے سے بولا تھا۔
हाले पूरी की पूरी उसकी तरफ मुड़ी थी, नज़रें उसके हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन पे गई थीं। उमर मुबहम सा मुस्कुराया था। ये धमकी तो काम कर गई, ज़बरदस्त। हाले 2 कदम आगे आई थी। अब वो उसके सामने खड़ी, गर्दन ऊंची की, उसकी आंखों में आंखें डाले। वो उससे कद में काफ़ी बड़ा था। उसी असना में उसने फुर्ती से उमर का मोबाइल उसके हाथ से लिया था और पूरी कुव्वत से ज़मीन पे दे मारा था और उसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गई थी। उमर पहुँच कर रह गया। वो नीचे झुका, अपने मोबाइल के पुर्जे उठाने लगा। तब तक हाले काफ़ी आगे निकल गई थी। उसी वक्त गली के एक छोटे से मकान की ओट में एक गंजा सा आदमी निकला था। उमर ने उस आदमी को देखा था लेकिन आगे नहीं बढ़ा। हाले ने उस आदमी को देखकर भी नज़रअंदाज किया था। वो आगे बढ़ती गई। जब वो आदमी पूरी तरह फैल के उसके सामने दीवार की तरह खड़ा हो गया, हाले ने रुक कर उसको देखा था। गली के आधे कच्चे आधे पक्के मकान, दिलचस्पी से मंजर देखे गए। ये तो गया, उमर होले से बड़बड़ाया था। उसी वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। चलो बीबी, जल्दी से निकालो जो कुछ भी है, चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है ज़्यादा। उसके हाथ में एक छोटा सा खंजर था। मेरे पास तो बस एक सोने की पाजेब है, वो अपनी आवाज़ के अंदर मसनूई सा खौफ पैदा करती बोली। जो भी है निकालो जल्दी। वो खंजर को घुमाती हुई कह रहा था। वो नीचे झुकी और जब ऊपर उठी तो उसकी जर्द हील उसके हाथ में थी। उस आदमी को सोचने समझने का मौका दिए बगैर हाले ने हील उसके सर पे दे मारी थी। उसके जूते में शायद कोई कील थी जो उस आदमी के सर पे लगी थी। खून का एक फवारा जो उसके सर से फूटा था। खंजर उसके हाथ से छूट के गिर गया था। हाले ने उस पर बस नहीं की। वो अपनी हील से धड़ाधड़ उसके सर, कंधों और सीने पे मारी गई। वो शायद दहशत ज़दा सा हो गया था, तभी कोई जवाबी कार्रवाई किए बगैर भागने लगा। हाले उसके पीछे भागी थी। जब उस आदमी का पैर रपटा था, वो मुंह के बल सड़क पे गिरा था। उसके सर से निकलता खून अब उसके चेहरे पे फैल चुका था। बारिश तेज़ हो चुकी थी। खून पानी के साथ मिलकर ज़मीन पे फैलने लग गया था। हाले अब भी नीचे झुकी उसको मारे जा रही थी। तुम्हें मैं ही मिली थी सताने को, हाँ? और कम मसले हैं मेरे साथ जो अब तुम भी आ गई। रात से लेकर अब तक क्या क्या लुटा कर आई हूँ मैं। बचा ही क्या था मेरे पास जो तुम भी आ गई। जलील इंसान, घटिया इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? वो चिल्लाती जाती, मारे जाती। पता भी है मेरे साथ हुआ क्या है, क्या क्या झेल चुकी हूँ मैं। जानते भी हो किसी लड़की को सुकून की सांस नहीं लेने दोगे तुम्हें। वो आदमी अब बुरी तरह गिरा रहा था। हाले भी शायद मार मार कर थक चुकी थी, तभी उसके करीब ही बैठ गई। उमर ज़रा से फासले पे खड़ा उसको देख रहा था। फ़िलहाल वो किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था। हाले को दिल हल्का करने की ज़रूरत थी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाले उस ज़ख्मी आदमी के पास बैठी पूछ रही थी। बारिश तेज़ होने लगी थी। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो उसी तरह पड़ा के रहता रहा। दर्द हो रहा होगा ना? वो अब हमदर्दी से पूछने लगी थी। मुझे भी हो रहा है, मैं भी तो तकलीफ़ में हूँ। तुम्हें भला ज़ेब देता है इस तरह किसी लड़की का रास्ता रोकना? कोई शर्म हया कुछ बाकी है तुम में या नहीं? माफ़ कर दो बीबी जान, छोड़ दो मेरी। वो रुक रुक कर बोला था। क्यों छोड़ दूँ जान? हाँ, मेरी कौन सुनेगा फिर? वो घुर्राई थी। उमर बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखे गया। ये जो आदमी है ना, इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। इसने मुझसे मेरी इज्जत छीन ली, मुझे जगह जगह बदनाम कर दिया, मुझे मेरी शादी से अगवा करके ले गया। आंखें अब डुबडुबाने लगी थीं। मेरी शादी टूट गई, मेरे मंगेतर ने मुझ पे हाथ उठाया। उस आदमी की आंखें बंद होने लगी थीं जब हाले बुलंद आवाज़ में चिल्लाई थी। आंखें खोले रखो, तुम्हें सुनना होगा मुझे। वो अब दोबारा आंखें खोल चुका था। इसने मुझसे मेरे घर वाले छीन लिए। तुम्हें पता है ये बात अब मैं किसको बता रही होती? ज़रा देर को रुकी थी। मैं ये बात मेहर आपी को बताती। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे थे। उमर ने रुख फेर लिया था। या फिर बाबा को बताती। उसने मुझसे बाबा को भी छीन लिया। या फिर हारून को बताती। इसने मुझसे हारून को भी छीन लिया। वो बुरी तरह रोने लगी थी बुलंद आवाज़ में। इसने हाथ से उमर की जानिब इशारा किया था। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। कल तक मैं एक मलका थी, लोग मेरे हाथ चूमते थे, लड़कियां मेरे जैसी किस्मत की दुआ करती थीं। लेकिन एक ही रात में, पता है, एक ही रात ने इसने मुझे तख्त से ज़मीन पे फेंक दिया। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। उमर की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई, तभी उठ खड़ा हुआ। चले हाले, अब बस बहुत हो गया, हम लेट हो रहे हैं। वो संजीदगी से बोला था। उसी वक्त बारिश एकदम से तेज़ हो गई। बूंदें तड़ातड़ बरसे जा रही थीं। हाले भीग गई थी, लेकिन उसको जैसे फ़र्क न पड़ता हो। उस आदमी का खून अब उसके सर पे जम गया था। हाले की नज़र जैसी उसके सर पे पड़ी, यकयक वो हंसने लगी। पेट पे हाथ रखे, गर्दन पीछे फेंके वो हंसती जा रही थी, कर्मनाक हंसी। उमर को इस वक्त उसकी हंसी रोने से ज़्यादा बुरी लगी। जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना, उससे ज़्यादा मुझे हो रहा है। वो हंसते हुए बामुश्किल बोल रही थी। मेरा दिल फट रहा है। ज़िल्लत बड़ी गंदी चीज़ होती है, बड़ी गंदी, और मुझे ये झोली भर कर दे दी गई है। उसकी हंसी थमी थी। आंसू एक बार फिर आंखों में भरने लगे थे। तुम जानते हो मुझे सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? वो अब उस आदमी को देखती पूछ रही थी।
تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ میں بتاتی ہوں۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سٹکا تھا۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ بچوں کو میرا خیال نہیں آیا نکاح کرتے۔ آنسو بہہ رہے تھے یا بارش کے قطرے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس برستی بارش نے اس کے آنسو چھپا لیے تھے۔ اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے دادا جان کا۔ انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ۔ ہاں، انہوں نے یہی کہا۔ اس نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اور سب سے زیادہ دکھ ہو رہا ہے اماں کا۔ انہوں نے کہا چلی جاؤ حالے۔ یہ نہیں سوچا کہ حالے کہاں جائے، اس کا ہے ہی کون؟ اگر میری جگہ بچوں ہوتی تو کیا اماں ان کو گھر سے نکالتی؟ تم خود بتاؤ۔ اس آدھے مرے وجود سے وہ پوچھنے لگی۔ خیر چھوڑو۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ عمر بارش میں بھیگتا اس کو دیکھتا رہا۔ وہ اس کا دل ہلکا ہونے دینا چاہتا تھا۔ اور ہارون، اس کا کیا؟ وہ آدمی اس سارے وقت میں اب بولا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا اور مسکرائی تھی۔ وہ دکھ نہیں ہے، وہ ناسور ہے۔ وہ زخم ساری زندگی نہیں بھرے گا۔ ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے، دوست کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ چھوڑتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بھرے بازار میں آپ کے منہ پہ جوتا مارا ہو، جیسے کسی نے آپ کے دل کو مٹھی میں لے کر اتنا دبایا ہو کہ خون رسنے لگے۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کہے جا رہی تھی، جیسے کسی نے آپ کے جسم کے ایک تیز دھار آلے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف۔ اللہ کسی دشمن کو بھی دوستوں کے دکھ نہ دکھائے۔ میں تمہیں بتاؤں، کسی سے اگر بدلہ لینا ہو تو کیا کرو؟ اس سے اس کا دوست چھین لو، وہ خود ہی مر جائے گا۔ اس آدمی نے، اس نے مجھ سے میرا دوست چھینا ہے۔ اس کو اللہ پوچھے گا، اس نے مجھ سے میرے باپ کو چھینا۔ ارے ہاں، میرا باپ تو ہسپتال میں ہے۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد موٹی موٹی لٹوں کی صورت اس کے چہرے کی اطراف میں چپکے ہوئے تھے۔ مجھے جانا ہوگا بھائی، سوری خون کے لیے، تھینک یو مجھے سننے کے لیے، تم ایک بہت اچھے لسنر ہو، اللہ تمہارے کانوں کو سلامت رکھے۔ مجھے جانا ہوگا، میں اپنے باپ سے ناراض ہو کر آئی ہوں، ان کے گلے لگنا ہوگا، اوکے؟ وہ آدمی خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ حالے نے اس پہ ایک نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب چھوٹا بھدا سا موبائل تھا، جس پہ حالے ٹرک بھی چڑھا لے تو ٹوٹ ہی نہ سکے۔ سلطان منزل میں ایسا سناٹا تھا جیسے کوئی ڈائن گھوم کر گئی ہو، ایسی ہولناک خاموشی جیسے قبرستانوں پہ ہوتی ہو۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اسی وقت فروا اپنی لان کے کونے میں فون کان سے لگائے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پہ برہمی تھی، بھوری آنکھوں میں غصہ تھا۔ آپ وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہیں مرزا صاحب؟ یہ عمر حیات کون ہے؟ اور اس سب میں وہ کیسے شامل ہو گیا؟ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا۔ وہ ہسپتال کی فوٹیجز اور ریستوران والی تصاویر، آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی آخر؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ لڑکا عمر وہ خاموش بیٹھے گا؟ نہیں مرزا صاحب نہیں، وہ ایسی قیامت برپا کرے گا کہ سارا جہان دیکھے گا۔ مجھے جواب دیجیے کہ آپ نے مجھے ڈبل کراس کیوں کیا؟ آپ مجھے جواب دے ہیں۔ وہ دبا دبا غرا رہی تھیں۔ دیکھیں مسز سلطان، میں خود نہیں جانتا کہ عمر حیات کو بیچ میں کون لایا اور کیسے لایا۔ اس نے کچھ عرصہ قبل میرے بیٹے کی پارٹی پہ ریڈ مارا تھا۔ ہو سکتا ہے نوح نے بدلہ لیا ہو، اور اگر لیا بھی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی قیامتیں ہم جیسے فرعونوں نے بہت دیکھ رکھی ہیں۔ آپ کو کیا میں کوئی پروفیشنل اغوا کار لگتا ہوں جو اتنی پلاننگ کے ساتھ اس لڑکی کو اغوا کروں گا؟ آپ کس فوٹیج کی بات کریں؟ کون سی تصاویر؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ کی اور میری ڈیل اس لڑکی کو ایک رات گھر نہ پہنچنے کی ہوئی تھی، اور یہ کام میں نے کر دیا۔ اب وہ کس کے ساتھ آئی، کیوں آئی، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے اب تک آپ میرا کام کر چکی ہوں گی۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ ہو جائے گا آپ کا کام، پیپرز بنوا لیے میں نے، بس سائن چاہیے۔ ان کا دھیان بٹا ہوا تھا، لہجہ بجھا ہوا تھا۔ کچھ تھا جو ان کو تنگ کر رہا تھا۔ اسی وقت انہوں نے سفیر کو اپنی گاڑی کی طرف جاتے دیکھا۔ انہوں نے سفیر کو آواز دے کر روکا تھا۔ وہ بادل نخواستہ رک گیا تھا۔ فروا تیز تیز قدم چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ خود کو بمشکل نارمل رکھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ بڑے پاپا کے پاس اسپتال جا رہا ہوں۔ وہ سخت بیزار تھا۔ تم باپ بیٹا پاگل ہو گئے ہو؟ ان کی بیٹی ہمارے منہ پہ کالک مل کر چلی گئی ہے، اور تم لوگوں کی خدمتیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا باپ کیا اور اب تم؟ بیٹی ضرورت کیا ہے آخر؟ وہ سخت کوفت زدہ تھیں۔ ممی، وہ میرے بڑے پاپا ہیں۔ کل رات جو کچھ بھی میں نے کہا وہ اسی وجہ سے اسپتال میں ہے۔ ان کی گھٹیا بیٹی کی وجہ سے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اپنی سازشیں خود تک محدود رکھیں تو بہتر ہوگا، اور میرے معاملات سے دور رہیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور وہ خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ ان کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ سارے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حالے خاموشی سے کھڑکی کے باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ بارش اپنے جوبن پہ تھی، جیسے آج ہی سارے بادلوں نے ایک ساتھ برسنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ جیسے ہی ان کی گاڑی ہسپتال کے باہر آ کر رکی، سامنے سے ہی رپورٹرز کا ایک ہجوم ان کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ عمر نے بیزاری سے ان کو دیکھا اور پھر حالے کی طرف دیکھ کر بولا تھا، آپ ان کے سامنے کچھ نہیں کہیں گے اوکے؟ عمر اس کی طرف دیکھتا تنبیہ انداز میں بولا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے گاڑی سے اتر گئی تھی۔
وہ بھی دوسری طرف سے اتر آیا تھا۔ حالے کا لباس اب بھی ہلکا ہلکا گیلا تھا، سیاہ دوپٹہ سر پہ جما رکھا تھا، آنکھوں میں گہرا کرب لیے وہ عمر کی معیت میں رپورٹرز کی ہجوم میں راستہ بناتی چلتی جا رہی تھی۔ اے ایس پی صاحب، کل رات سے آپ اپنی غیر موجودگی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عمر سر، آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے مشہور بزنس ٹائکون سفیر سلطان کی ہونے والی بیوی اور شاہد حسین صاحب کی بھانجی کو اغوا کر رکھا ہے۔ سر، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کل رات سے آپ بغیر کسی اطلاع کے منظر عام سے غائب ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ سلطان فیملی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ مثال سلطان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ سر جواب دیں، کچھ بتائیں سر۔ متعدد آوازیں، انگنت الزام اور طنزیہ جملوں کو نظر انداز کرتا وہ حالے کے بالکل قریب چلتا ہسپتال کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اور آگے جاتے جب حالے ان رپورٹرز کی جانب مڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پرسکون تھیں، چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ وہ سڑک پہ بیٹھی پاگلوں کی طرح ہنستی اور روتی ہوئی حالے سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ وہ رکی تھی تو ان کے پیچھے بھاگتے رپورٹرز بھی رکے تھے، لیکن بس ان کے قدم ہی رکے تھے، زبانیں نہیں۔ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ وہ ان کی جانب دیکھتی پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ باہر اب بھی بارش برس رہی تھی۔ میڈم، آپ کا اے ایس پی عمر حیات سے کیا تعلق ہے؟ کل رات آپ اپنی شادی سے کیوں غائب ہوئیں؟ اے ایس پی عمر حیات سے کل تک میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آج، اس نے عمر کی طرف طنزیہ سی نظر دیکھا تھا، آج ان کا اور میرا نکاح ہو گیا، سو اس لحاظ سے یہ میرے شوہر ہیں۔ اور رہی بات میری شادی سے غائب ہونے کی، تو اے ایس پی سر نے مجھے میری شادی کی رات اغوا کر لیا اور ساری رات مجھے حبس بے جا میں رکھا۔ عمر نے بے اختیار اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ ان کی وجہ سے میری اور میرے خاندان کی بدنامی ہوئی، ہمارے خاندان کی نیک نامی پہ حرف آیا اور میں اب تک ٹراما کے زیر اثر ہوں۔ ان کی وجہ سے میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ اسی اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ بول کر خاموش ہو چکی تھی۔ رپورٹرز کا شور ایک بار پھر بلند ہوا تھا۔ اگر آپ کے ساتھ اتنا ہی ظلم ہوا تھا تو آپ اب تک ان کے ساتھ کیوں ہیں اور آپ نے ان سے نکاح کیوں کیا؟ جسٹس معراج سلطان کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ کیا یہ شادی آپ کے والد کی مرضی سے ہوئی ہے؟ کیا آپ مستقبل میں عمر صاحب کے ساتھ رہیں گی یا آپ دونوں اپنے راستے جدا کرنے والے ہیں؟ عمر حیات صاحب، آپ ان الزامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ان سب کو قبول کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو ان سب کے پیچھے کیا وجہ رہی؟ حالے نے ہاتھ اٹھا کے ان کو خاموش کروایا تھا۔ عمر غیر آرام دہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے والد صاحب اب خطرے سے باہر ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ اور مستقبل میں حالے سلطان عمر حیات کو کورٹ میں لے کر جانے والی ہوں۔ ان کو ہر زیادتی کا حساب دینا ہوگا۔ میں ان پہ حد تک کی عزت کا دعویٰ کرتی ہوں اور مجھے اغوا کرنے اور حبس سے بیجا میں رکھنے کے لیے ان سے حساب مانگتی ہوں۔ سی یو گائز ان دا کورٹ۔ وہ بول کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عمر جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ سر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کی منکوحہ نے جو الزام آپ پہ لگائے اور مستقبل میں آپ کا لائی عمل کیا ہوگا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نیلی شرٹ پہنے مائک پکڑے کھڑے لڑکے سے سوال کیا تھا۔ سنان غفار، وہ بااعتماد سا بولا تھا۔ عمر نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ میں پچھلے ہفتے کرنگی تھانہ گیا تھا دورے پہ، آپ کو دیکھا تھا میں نے وہاں۔ آپ کی بیوی نے آپ پہ FIR کٹوائی تھی کہ آپ نے ان سے جھوٹے وعدے کیے اور فراڈ کر کے ان سے شادی کی۔ کیا جس مکان میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ذاتی ہے؟ اور یہ کہ آپ ان کے ماہانہ خرچہ بھی پورا نہیں دیتے، یہی ہوا تھا نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس لڑکے کے کان سرخ ہوئے تھے۔ سر، آپ پبلک فگر ہیں، میں نہیں۔ آپ میری ذاتی زندگی کو اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اوہ ریئلی؟ آئی جسٹ ڈیڈ برو۔ وہ طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ مجمع میں ہلکے ہلکے کہے گونجے تھے۔ اور آپ کا نام تو یاد ہے مجھے، اس نے کدھیڑ عمر رپورٹر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آپ سے تو کورٹ میں ملا تھا میں، آپ کی بیوی نے آپ پہ کیس کیا تھا نا؟ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ان کے ابا کی دکان جو کہ ترکی میں آپ کی بیوی کو ملی، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کے تمام زیور ان کی اجازت کے بغیر کہیں گروی رکھوا دیے۔ کچھ یہی الزامات تھے آپ پہ۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اس آدمی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سر، آپ یہاں ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے آئے ہیں یا ہم پہ طنز کرنے؟ آپ یہ مت بھولیں کہ ہم پبلک فگر نہیں ہیں، آپ ہیں، ہم عام عوام ہیں اور آپ قوم کے رکھوالے۔ اگر آپ جیسے لوگ اغوا اور فورس میرج کے جرم میں پھنسے ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مجمع میں سے ایک 27-28 سالہ رپورٹر کی آواز آئی تھی۔ اب کی عمر کھل کر مسکرایا تھا۔ بیوی میں طنز تو نہیں کر رہا اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں پبلک فگر نہیں ہوں۔ بات صرف یہ ہے کہ پبلک فگرز کی بھی بیویاں ہوتی ہیں اور وہ ناراض بھی ہوتی ہیں، جس طرح ان دونوں بھائیوں کی بیویاں ہوئی تھیں اور جس طرح آپ دونوں کی بیویوں نے صلح کے پرچم بلند کیے ہیں، اسی طرح میری زوجہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بیویاں تو الزام لگاتی رہتی ہیں، اصل مرد وہی ہے جو سروائیو کر جائے، نرمی اور محبت سے بیوی کو سمجھائے، جس طرح ان دونوں بھائیوں نے کیا۔ کیوں بھائی، اب جا سکتا ہوں میں؟ باقی بات اب دونوں سمجھا ہی دیں گے اپنے ساتھیوں کو۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ مجمع میں کئی آوازیں ابھری تھیں جن کو وہ پیچھے سے ہاتھ ہلاتا دیٹس آل فار ٹوڈے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔
حالہ اس کے قریبی دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی سہیلی مدت پاس کھڑی تھی۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، پریشانی سے، تشویش سے۔ حالہ نارمل انداز میں جواب دے رہی تھی، جیسے جو کچھ ہوا عام سی بات تھی۔ تو یہ طے تھا کہ سلطان خاندان کا بھرم نہیں ٹوٹے گا۔ چلیں؟ وہ اس کے قریب کھڑا ہو کر بس ایک ہی لفظ بولا تھا۔ حالہ نے قہر آلود نظر اس پہ ڈالی تھی، مدت سے کوئی بات کی تھی، اور پھر عمر کو جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ وارڈ کے قریب پہنچ کر ان کو کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا تھا جو نارمل نہیں تھا۔ حالہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر عبدالحفیظ باہر آئے تھے۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ جج صاحب کی طبیعت پھر سے خراب ہوئی ہے کیا؟ کیسے ہیں وہ؟ عمر بےقراری سے پوچھ رہا تھا۔ ہم نے آپ کو کئی دفعہ کالز کی سر، آپ نے اٹینڈ نہیں کی۔ جج صاحب کو آپ دونوں کی ذاتی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ حالہ کو اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے اپنا دل تھام لیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بالکل ٹھیک ہے میرے ماموں، بالکل ٹھیک، کچھ نہیں ہو سکتا ان کو۔ آگ لگا دوں گا تمہارے سارے اسپتال کو۔ اس نے ڈاکٹر کو کالر سے پکڑ کر دیوار سے لگایا تھا۔ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ میرا واحد خاندان ہے، میں مار دوں گا تم سب کو۔ بکواس کرتے ہو تم، میرے ماموں بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ ان کو دیوار سے لگائے ان پہ غرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شوق تھا۔ لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ وہ عمر کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بول، کون آیا تھا اندر؟ بتاؤ مجھے، منع کر کے گیا تھا نا؟ کیا تھا یا نہیں؟ بولا تھا میں نے کہ میرے علاوہ کسی کو اندر مت جانے دینا۔ کیوں جانے دیا؟ بولو کیوں؟ وہ بری طرح چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، جبکہ حالہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی تھی، شاکڈ۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، زبان مکفل تھی، قدم برف تھے۔ اس کی ساری دنیا راکھ ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ میں بابا کو لے کر آؤں گی حسن۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا سٹکا تھا۔ میرے گلے تو لگ جاؤ بیٹا۔ اس کے ذہن میں کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عمر اب بھی چلا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا، لیکن وہ عمر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل میں تیز دھار برچھی گھسیڑ دی ہو، یا پھر کوئی زہر بھرا تیر۔ تکلیف سی تکلیف تھی۔ عمر اب وارڈ کے اندر آ گیا تھا۔ سامنے بیڈ پہ معراج سلطان کا بے جان وجود تھا۔ عمر نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ بھاگ کے ان کے قریب پہنچا تھا اور دیوانہ وار ان کی نبض ٹٹول رہا تھا، ان کے دل پہ اپنا کامتا ہوا ہاتھ رکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ کبھی نہیں روتا تھا۔ نفیسہ کہتی تھی عمر کی آنکھوں میں ایسے پتھر ہیں جن سے کبھی چشمہ نہیں پھوٹ سکتا۔ میں نہیں مانتا، میں مان ہی نہیں سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں مر سکتے، میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ ماموں آپ یہ نہیں کر سکتی، پلیز یہ نہ کریں یار، مجھے اکیلا نہ چھوڑے، میں کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے؟ آپ نے مجھے حالہ کے ساتھ کیوں بھیجا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میرے تو واحد دوست آپ ہیں، میرا بھائی، میرا باپ، سب کچھ آپ ہیں۔ آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں ریلیشن شپ ٹائٹل استعمال کر رہا ہوں یار، میں اکیلا ہو جاؤں گا، مجھے مت چھوڑیں۔ وہ ان کے پاس بیڈ پہ بیٹھا، ان کا ہاتھ پہ چہرہ گرائے روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ آپ نے کیوں کر دیا ایسا؟ میں نہیں سنبھال سکتا حالہ کو، حسن کو، میں ان کو کیسے سنبھالوں ماموں؟ میں خود اکیلا ہو جاؤں گا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کبھی بچپن میں بھی ایسا نہیں رویا تھا جس طرح وہ آج رو رہا تھا۔ اسی وقت سفیر اور شمس ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ہارون اور شاہد بھی آئے تھے۔ سفیر نے آتی عمر کو گردن سے پکڑ کر دور ہٹایا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری جرت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میرے بڑے پاپا چلے گئے، تم ان کے وارث نہیں ہو، ان کا وارث میں ہوں۔ تم کس حق سے ان کے پاس بیٹھے ہو؟ کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ عمر کے کانوں میں کئی سال پرانی ایک آواز گونجی تھی، میرے ساتھ گھر چلو اور فیملی کا حصہ بنو، ورنہ ایک دن جب میں مر جاؤں گا تمہیں میرے جنازے پہ بھی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ مجھے بس تھوڑی دیر ان کے پاس رہنے دو پلیز، وہ چہرہ جھکائے گیلی آواز میں بولا تھا۔ شمس رو رہے تھے، ہارون کی آنکھیں نم تھیں۔ تم یہاں سے خود جاؤ گے یا میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں؟ تمہاری وجہ سے میری بہن بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ شاید حسین روتے ہوئے اس پہ چیخ رہے تھے، ان کے بچے؟ او خدایا، ان کے بچے! عمر کے دماغ میں یکدم حالہ کا خیال آیا تھا۔ وہ وارڈ کے باہر ہی تھی، کیا ان لوگوں نے اسے دیکھا نہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بھاگا تھا۔ وہ باہر نہیں تھی، وہ ہر وارڈ میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایک کو روک روک کر اس کا پوچھ رہا تھا، وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے تمام باتھ رومز چیک کیے، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں سر پکڑے کھڑا تھا۔ میں حسن اور حالہ کو خدا کی بات تمہارے حوالے کر رہا ہوں عمر۔ یہ کیا کر گئے ہیں آپ؟ یہ کیسی ذمہ داری مجھ پہ ڈال گئے ہیں؟ دیکھیں میں تو ایک دن بھی نہیں نبھا سکا، میں نہیں کر سکتا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگیں۔
تبھی اس کو سیڑھیوں کے قریب ایک سیاہ دوپٹہ نظر آیا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب گیا۔ وہ ہالے تھی، سیڑھیوں پہ بیٹھی، ہراساں نظروں سے یہاں وہاں دیکھتی۔ عمر اس کے قریب ہی ایک سٹیپ پہ بیٹھ گیا۔ ہالے کو دیکھ کے اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ ہالے نے مڑ کے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ ہالے آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بدقت بول پایا تھا۔ ہالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ بابا؟ وہ رکی تھی۔ کیا بابا؟ کیا واقعی وہ الفاظ ادا بھی نہیں کر پائی تھی کہ کوئی بھی اولاد نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیا تم نے خود دیکھا؟ تم نے چیک کیا؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، امید تھی۔ عمر کی آنکھوں میں کرب اتر آیا۔ میں نے دیکھا ان کو، میں نے محسوس کیا۔ وہ سانس نہیں لے رہے تھے۔ وہ نہیں رہے ہالے، وہ نہیں رہے۔ میں کیا کروں؟ وہ نہیں رہے۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ عمر کیا تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ وہ ایسے لہجے میں بولی تھی کہ عمر کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ میں ان کے گلے نہیں لگی تھی عمر، کاش میں لگ جاتی، کاش میں وقت کو پیچھے کر پاتی۔ کیا تم کر سکتے ہو؟ میں ان سے ناراض نہ ہوتی، کاش۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، لیکن روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔ ہمارے کسی اپنے کے چلے جانے کے بعد ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گلٹ دنیا کے ہر گلٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ رو لیں پلیز، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ ہالے نے نظر اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ تم کتنے منحوس ہو عمر، وہ اس کو دیکھتے ہوئے کرب سے کہہ رہی تھی۔ تم جب سے میری زندگی میں آئے ہو تم سب کچھ کھا گئے، تم بہت منحوس ہو، آسیب ہو تم، آسیب۔ میرے کو ہکڑا واحد رشتہ ہا پیا، تو انہوں کو بھی کھا گیا۔ عمر تک وہ اللہ پوچھے۔ عمر شل سا اس کو دیکھ گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس الزام دینے کو کوئی نہیں تھا۔ سلطان منزل میں صف ماتم بچھی تھی۔ بڑے سے لان میں بیچوں بیچ رکھا معراج سلطان کا بے جان وجود اور ان کے بالکل قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی حسینہ۔ یوسف سلطان کو بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے۔ مہر بھی عورتوں کی ہجوم میں بیٹھی بار بار اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی تھی۔ حسن ذرا دور مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سوگواران آ کر شمس کے بعد اس کو پرسا دیتے تھے۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنی آستین سے رگڑتا تھا۔ عمر کو دروازے کے باہر ہی روک لیا گیا تھا۔ وہ بے بسی اور غصے کے مارے چکر پہ چکر لگا رہا تھا۔ عورتوں کی ہجوم میں ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی بھی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی خشک تھیں۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ کسی کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ عمر نے اس کو کئی بار رلانے کی کوشش کی تھی، اس کے چہرے پہ ہلکے تھپڑ مارے تھے، لیکن وہ ایسی بیٹھی رہی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ حسن نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ حالے کو اس طرح دیکھ کر اس کا دل مزید کٹتا تھا۔ اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کو کچھ کہنے کی بجائے وہ چہرہ جھکائے روتا گیا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے آیا تھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کچھ کہہ رہا تھا، کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی صبر کی تلقین۔ حالے نے ایک جھٹکے سے ہارون کا ہاتھ حسن کے کندھے سے ہٹایا تھا۔ میرے بھائی کو اور مجھے تمہارے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے ہارون شاہد، وہ کاٹدار لہجے میں بولتی حسن کو اپنے ساتھ لپٹا گئی تھی۔ سہارا ملتی حسن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا۔ تم نے کہا تھا تم بابا کو لے کر آؤ گی، تم نے کہا تھا حالے، تم نہیں لا سکی، تم جھوٹی ہو، تم سب جھوٹے ہو، کوئی مجھے میرا باپ نہیں لا کر دے سکا، تم لوگوں کے مسئلے میرا باپ کھا گئے، تم لوگوں کی دشمنیاں میرے باپ کی جان لے گئیں۔ وہ روتے ہوئے خود کو حالے کے حصار سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جسے حالے ناکام بنائے ہوئے تھی۔ تم سب ایک دن سیٹ ہو جاؤ گے، تم سب سٹیبل ہو جاؤ گے، ظلم تو میرے ساتھ ہوئے حالے، میں کہاں جاؤں؟ وہ چلا نہیں رہا تھا، اس کی آواز دھیمی تھی، اتنی کہ بس حالے ہی سن سکے۔ وہ ہجوم میں اپنی بہن کو برا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسی وقت میت کو اس کا آخری آرام گاہ تک لے جانے کا شور بلند ہوا تھا۔ حالے کے دل سے جیسے خون رسنے لگا تھا۔ حسن بھی اختیار سیدھا ہوا تھا۔ یہ لے جائیں گے حالے، یہ بابا کو لے جائیں گے، ہم یتیم ہو جائیں گے، میں یتیم ہو جاؤں گا، میرا دل پھٹ رہا ہے یار۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ شاہد نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ نوال اب حالے کے پاس آ گئی تھی اور اس کو سینے سے لگا لیا تھا۔ کچھ بھی ہو، یہ وہی بچی تھی جس کو انہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جس کی شرارتوں سے ان کا گھر گونجتا تھا، جو ہمیشہ ان سے حساب بے باک کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا اذیت میں تھا۔ لیکن حالے کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ رہا تھا۔ تم رو لو میری جان، میرا بچہ، دل ہلکا کر لو، اس کو سینے سے لگائے نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ حالے جواب دیے بغیر اسی طرح ان کے سینے سے لگی رہی۔ اس کو دیکھ کر نوال رونے لگی تھیں۔ حالے کی نظریں ذرا فاصلے پہ کھڑی عمر حیات پہ جمی تھیں۔ وہ ابھی آیا تھا، شاید گارڈ سے لڑ جھگڑ کر۔ گارڈ اب اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ سفیر کو کچھ بتا رہا تھا، شاید یہی کہ عمر زبردستی اندر گھس آیا ہے۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے تھے۔ عمر کی آنکھیں سرخ تھیں، ضبط سے، غم سے۔ سفیر کی آنکھوں میں گلٹ سا تھا، غم سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔
تم یہاں سے چلے جاؤ عمر، ورنہ میں تمہیں دھکے مار مار کر نکلوا دوں گا. میں تمہیں بڑے پاپا کی میت کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گا. انگلی اٹھائے اس کو وارن کرتا ہوا بول رہا تھا. عمر کی آنکھوں میں گلابی پن مزید بڑھ گیا تھا، چہرہ دہک رہا تھا. وہ سفیر کے کان کے پاس چکا تھا. میری اماں کہتی ہیں جب عمر کو غصہ آیا ہو تو اس کے منہ مت لگو، اور جب وہ غم میں ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. اس وقت مجھ پہ دونوں کیفیات آ رہی ہیں، مجھ سے دور رہو. وہ بول کر آگے جانے لگا جب سفیر نے اس کی کوہنی پکڑ لی تھی. میں نہیں جانے دوں گا تمہیں، نکل جاؤ یہاں سے. عمر نے گہری سانس بھری تھی اور دونوں ہاتھ سفیر کے کندھوں پہ رکھ لیے تھے. سفیر، یہ وہ واحد آدمی تھا جو مجھے روک سکتا تھا، میرے ارادے بدل سکتا تھا، میرا ذہن تبدیل کر سکتا تھا، میرا غصہ ٹھنڈا کر سکتا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کول ڈاؤن کر سکتا تھا. اور یہ آدمی اب مر گیا ہے. اس کی آواز میں سرد پن اتر آیا تھا. اب میرے ہاتھ آزاد ہیں، اب میرے ذہن پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اب میرا غصہ میرے قابو میں بھی نہیں ہے. یہ وہ واحد شخص تھا جس نے عمر حیات کو سنوارا ہے، جس نے عمر حیات کو انسان بنایا ہے. اب اس کے جانے کے بعد مجھے دوبارہ سے بھیڑیا مت بناؤ. آج یا تو میں ان کے جنازے کو کندھا دوں گا یا پھر یہاں سے ایک ایک سلطان کی لاش نکلے گی. تم بتا دو تم کیا چاہتے ہو. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا. سفیر کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا. اس پہ 2 حرف پھینک کے آگے بڑھ گیا تھا. آخری بار تمام گھر والوں کو میت کا آخری دیدار کروایا گیا تھا. پورے سلطان منزل میں سسکیوں اور ماتم کی آواز گونج اٹھی تھی. پروا بہت مشکل سے حسینہ کو سنبھالے ہوئے تھی. یوسف سلطان کو سکون آور دوا دے کر ان کے کمرے میں سلا دیا گیا تھا. حسن نے روتے ہوئے جنازے کو کندھا دیا تھا. ایک طرف ہارون تھا، دوسری طرف سفیر، تیسری طرف عمر. فضا میں کلمہ شہادت کی آوازیں گونجی تھیں. کئی عورتوں نے اب بھی حالے کو رلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی، بے جان، ساکت. اس کی روح کھینچی گئی تھی. اس کے دل میں خنجر گھونپا گیا تھا. اس کا باپ مر گیا تھا. اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی. عشاء کو قضا ہوئے کئی ساعتیں ہو گئی تھیں. سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے. جنازے کے ساتھ گئے لوگ ذرا دیر قبل ہی لوٹے تھے. کچھ دنوں میں سب کی زندگی نارمل ہو جاتی، سوائے ان کے جن کے عزیز ان سے جدا ہوئے تھے. حالے اب بھی لون کی گھاس میں بیٹھی تھی، ایسے کہ ٹانگیں پیٹ سے لگا رکھی تھیں اور چہرہ گھٹنوں پہ گرا رکھا تھا. وہ اب تک اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی. عمر گھر نہیں آیا تھا، وہ وہیں سے اسپتال چلا گیا تھا. اس کی کچھ چیزیں وہاں باقی تھیں. حسینہ غم سے نڈھال تھیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کئی بار حالے کو اپنے پاس بلایا تھا. یوسف سلطان نے ہوش میں آتے ہی اس کا نام لیا تھا، لیکن جیسے اس کو کسی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. مہرماں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا. اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی. حالے نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا تھا. اس کی آنکھیں ہلکی نم تھیں. حالے خاموشی سے اس کی گود میں لیٹ گئی تھی. دل کو جیسے قرار سا آیا تھا. مہر بھی چپ چاپ سی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی. حسن ان کو دیکھ کر ان کے قریب آ گیا تھا. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں. وہ دوسری طرف سے آ کر مہر کی گود میں لیٹ گیا تھا. اب مہر بیچ میں بیٹھی تھی اور وہ دونوں اس کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے. آپ ہی یہ سب کیا ہو گیا؟ بابا مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ حسن گلوگیر آواز میں بولا تھا. یہی قسمت تھی بیٹا، صبر کرو. مہر اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی. آپ لوگ بھی بہت عجیب ہیں. میں رو رہا ہوں تو کہتے ہیں صبر کرو، اور حالے خاموش ہے تو کہتے ہیں کہ رو لو. کوئی ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ 3 روز کا سوگ تو دین میں بھی جائز ہے. ہمیں تو 3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں سلا کر آیا ہوں، اور صرف ان کو نہیں، میں نے خود کو بھی وہیں سلا دیا. جب آپ کا باپ مر جاتا ہے نا تو آپ کو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے. میرا غم بہت بڑا ہے بچوں. میں اپنے باپ کو صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا. میں ساری رات ان کے پاس تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا. میں ذرا دیر کو گھر آیا تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ نہیں رہا. مجھے بتائیں میں کیا کروں، کیسے یقین کر لوں، میں کس کو الزام دوں، میں کہاں جاؤں بچوں، میں کہاں جاؤں؟ وہ آسمان کو دیکھتا گیلی آواز میں کہہ رہا تھا. حسن، کیا ہم جانے والوں کو روک سکتے ہیں؟ ہم بے بس ہوتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے. ہم معراج بابا کی کمی نہیں پوری کر سکتے، لیکن دیکھو تمہارے پاس تو ہم سب ہیں نا. وہ اس کو بہلا رہی تھی جیسے عام بچوں کو بہلایا جاتا ہے. میرے لیے کوئی نہیں ہوگا بچوں. یہ خاندان والے 1-2 سپارے پڑھ کر چلے جائیں گے. آپ کی اپنی دنیا ہے، آپ کا شوہر ہے. اب یوسف سلطان کے پاس اپنا غم، اپنے پچھتاوے ہیں. حالے سلطان کے اپنے گلٹ ہیں. سفیر سلطان ساری دنیا سے ناراض ہے. شمس چچا کے اپنے مسئلے ہیں. اماں کے وظائف مزید لمبے ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ سفر کون کرے گا؟ حسن سلطان. مجھ سے تو سب کچھ لے لیا گیا ہے. آپ کا باپ ایک ہی انسان ہوتا ہے، اور جب وہ مر جائے تو آپ کو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے بچوں. کوئی میرے لیے نہیں ہوگا، کوئی نہیں. وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا. حالے چپ چاپ اس کو سنتی رہی. اسی وقت عمر گیٹ سے آتا دکھائی دیا. وہ اسی صبح والے حلیے میں تھا. بکھرے بال، ستا ہوا چہرہ، سرخ آنکھیں. وہ بہت ڈسٹرب لگتا تھا. وہ قدم قدم چلتا حالے کے قریب آ کر رکا تھا. اس کو دیکھ کر حسن تیش سے اٹھا تھا. کس کی اجازت سے آئے ہو تم یہاں؟ ہمت کیسی ہوئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے غرایا تھا.
عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں تم سے عمر اور رتبے دونوں میں بڑا ہوں، مجھے آپ کہو بچے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں برداشت کر رہا، اور تم مجھ سے تعلقات بنا رہے ہو؟ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ جج صاحب نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا ہوگا، میں اس وقت تمہارے گھر میں مہمان ہوں اور تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے؟ رہی بات تعلق کی تو وہ تو بن ہی چکا، بہنوئی ہوں میں تمہارا، یقین نہیں آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لو۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے کہتا حسن کے ساتھ مہرماں کو بھی چونکا گیا تھا۔ مہرماں اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی، حالے اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اس نے یہ سب کیوں کہا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اسے بس حالے کو اپنے ساتھ رکھنا تھا اور اس کے لیے جو کرنا پڑتا وہ کر جاتا۔ حسن کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں، اس نے حیرانی سے حالے کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے حالے، تم اس کے ساتھ نکاح کر کے آئی ہو؟ سچ کہہ رہے، آج بابا نے ہم دونوں کا نکاح کروایا ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ تم کیسے کر سکتی ہو یہ؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بغیر کیسے کسی سے نکاح کر سکتی ہو؟ وہ صدمے سے بولا تھا۔ مسٹر عمر اس وقت آپ یہاں سے جائیں، کچھ دن بعد آئیے گا، اس مسئلے کا کوئی سدباب کر لیں گے۔ اس وقت ہمارے خاندان ایک ٹراما سے گزر رہا ہے، ہمارے گھر کے بڑے کوئی فیصلہ اس وقت نہیں کر سکتے۔ مہرماں سینے پہ ہاتھ باندھے نرم لہجے میں بولی تھی۔ آپ کے گھر کے 100 کالڈ بڑوں کو آج میں دیکھ چکا ہوں، صبح ان کے فیصلے بھی دیکھ چکا ہوں میں، اور میں اپنی بیوی کو آپ کے گھر ایسے بڑوں کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کے گھر کے بڑے ہاتھوں سے فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ اس بار میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ ابھی مہر یا حسن کچھ کہتے جب حالے بول پڑی۔ مجھے جانا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اس کا کیا بھروسہ؟ حالے بے وقوفی مت کرو، ابا کتنی دیر سے تمہیں بلا بلا کر تھک گئے ہیں، اماں غم سے نڈھال ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا نام لیے جا رہی ہیں اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ مہر برہمی سے بولی تھی۔ آپ کے ابا نے آج مجھے اس گھر سے نکال دیا ہے، آپ کی اماں نے مجھے تب اس آدمی کے ساتھ بھیجا تھا جب ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، مجھے اب کچھ سخت کہنے پہ مجبور نہ کریں اور جانے دیں۔ تو تم سب سے بدلہ لوگی؟ وہ خفقی سے بھویں بھینچے کھڑی تھی۔ پچھتاووں سے بڑا بدلہ کوئی نہیں ہوتا، یوسف سلطان اور حسینہ معراج کو ان کے پچھتاووں میں جینے دیں۔ میں حالے سلطان ہوں، میں نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں آتی۔ یہ گھر آج میرے باپ کے مرنے کے ساتھ میرے لیے جل کر راکھ ہو گیا، اب میرا اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مجھ سے بھی کوئی تعلق باقی ہے یا نہیں؟ حسن دکھ سے بولا تھا۔ تم اور میں ایک خون ہے حسن، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہمارا تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تم اس آدمی کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو حالے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں اسی لیے یہاں سے جا رہی ہوں حسن، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم مجھے سمجھ سکتے ہو، مجھے سمجھو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ تم خود غرض ہو رہی ہو حالے، تم بس اپنا سوچ رہی ہو، تم میرا بھی تو سوچو، بابا کے بعد میرا کون ہے؟ کچھ وقت کے لیے اپنی انا کو سلا نہیں سکتی تم؟ میں تمہارا بھائی ہوں، اس لیے تمہیں کہتا ہوں مت جاؤ، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تم، اور اگر آج تم اس کے ساتھ چلی گئی تو ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بچے گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، حالے کے دل پہ کسی نے پیر رکھا تھا۔ تمہارا اور میرا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا حسن، تم خود بھی نہیں، یہ تمہاری رگوں میں بہتا خون، یہ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، اور جب بنیادیں مضبوط ہوں تو گھر نہیں ٹوٹتے۔ تم اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتے، تم ہمارا تعلق نہیں ختم کر سکتے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتا حالے، لیکن میں اس خون کو بے حس کر سکتا ہوں، اور ابھی تم نے حسن سلطان کی بے حسی نہیں دیکھی، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ حالے کے قدم ذرا دیر کو تھمے تھے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ حسن نے زخمی نظروں سے اس کو جاتے دیکھا تھا، حالے نے ایک اجنبی کی خاطر اس کو چھوڑ دیا تھا، وہ بدگمانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ہارون شاید اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا، ایک ٹانگ کو اس طرح بھی کیفیت میں ہلا رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کمرے کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیوار میں دے مارے۔ وہ بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا تھا، وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، اس کی آنکھیں بار بار بھر جاتی جن کو وہ بے دردی سے رگڑتا جاتا تھا۔ اس کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑتیں تو اس کو لگتا جیسے یہ ڈریسنگ پہ بڑی ساری چیزیں اس کو کہہ رہی ہوں، آؤ ہارون شاہد، آؤ پھینکو، ہمیں زمین پہ کرچی کرچی کر دو، ہمیں توڑ دو، سب برباد کر دو، سب کچھ ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ ظلم کرو، نکالو اپنے اندر کی آگ۔ وہ جب ان سے نظریں ہٹاتا تو کمرے کی دیوار پہ لگا بک شیلف اس پہ ہنستا تھا، وہ بھی کہتا تھا، کیا ہوا ہارون، ہار گئے تم؟ اٹھو، ہم پہ غصہ اتارو، ہم سے غم ہلکا کرو، ہمیں نظر آتش کرو، اٹھو ہارون، پھینکو ہمیں، تم ہارے ہوئے انسان ہو، تم کبھی کچھ نہیں کر سکتے ہارون، ہم تمہارا غم ہلکا کرنے کے واحد سہارا ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، آؤ ہمیں نیچے پھینکو، ہمیں پھاڑ دو۔ وہ بار بار اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھوں سے ہلکے ہلکے تھپڑ مارتا۔ کنٹرول ہارون، کنٹرول،
تم بہادر ہو، تم اپنی سپر پاور ہو، تم سروائیور ہو، کنٹرول، کسی چیز کو نہیں توڑو گے تم، کچھ غلط نہیں کرو گے تم. کام ڈاؤن ہارون، کام ڈاؤن، ایزی ہو جاؤ، بالکل ایزی. وہ بار بار خود کو تسلی دیتا، دلاسے دیتا، اپنے آنسو رگڑتا، خود کو باز رکھے ہوئے تھا. اس کا سینہ جل رہا تھا، وہ بار بار اپنے سینے کو مسلتا تھا، ہتھیلے کے مکے بنا بنا کر سینے پہ مارے جاتا. وہ جب سے گھر آیا تھا اس کی یہی حالت تھی. تھوڑی دیر بعد اس نے انتقام اٹھایا تھا اور اپنے ملازم کو کمرے میں بلا لیا تھا. ملازم دوڑتا ہوا آیا تھا. عابد گھر میں کوئی کلرز رکھے ہیں تو لے آؤ. وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا. سر گھر پہ تو کوئی نہیں ہے، مارکیٹ میں سے لے آتا ہوں. ابھی وہ تابیداری سے بولا تھا. اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے 2 منٹ کے اندر رنگ چاہیے. کچھ بھی کرو، 2 منٹ سے اگر تیسرا منٹ ہو گیا تو میں آج تمہیں مار دوں گا. وہ غرایا تھا. سر میرا کیا قصور ہے، رنگ تو آپ ہی کو پسند نہیں تھے نا. وہ 18 سالہ لڑکا رو دینے کو تھا. ہارون نے غصہ ضبط کر لیا اور یہاں سے وہاں چکر لگانے لگا. اچانک ہارون کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا. وہ پورا کا پورا عابد کی طرف مڑا تھا. تم ایسا کرو، جاؤ ٹوتھ پیسٹ لے آؤ ماما کے کمرے سے، اپنے کمرے سے اور گارڈز کے کمروں سے، سب کے ٹوتھ پیسٹ لا کے دو مجھے 5 منٹ کے اندر اندر. وہ تیز تیز بول رہا تھا. عابد بھاگتا ہوا گیا تھا اور جب 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں مختلف قسم کی ٹوتھ پیسٹ تھے. ہارون نے جلدی سے سب اس کے ہاتھ سے لے لیے. وہ ایزل اور کینوس پہلے ہی سیٹ کر چکا تھا. یہ دونوں چیزیں اس کو حالے نے گفٹ کی تھیں. اگر کوئی اس کو پینٹنگ سے متعلق کوئی چیز دیتا تو وہ اس کو پھینکنے میں 1 منٹ نہ لگاتا، لیکن یہ حالے کا تحفہ تھا. اس نے سارے ٹوتھ پیسٹ ایک پلیٹ میں ذرا ذرا ڈال کر سجائے. اس کے پاس پینٹنگ برش تک نہیں تھے. اس نے انگلیوں کی پوروں سے ذرا سا پیسٹ اٹھایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے زیر لب پڑھا تھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ایک اسٹروک لگایا تھا. وہ رنگ نیلا تھا. اس کی آنکھوں نے رنگ پہچان لیا تھا. اس نے نم آنکھوں سے ایک اور اسٹروک لگایا تھا. یہ رنگ سبز تھا، اگلا رنگ سفید تھا، اس سے اگلا رنگ نیلا تھا، اگلا اسٹروک ملٹی کلر تھا. ہر رنگ اپنی جگہ پہ آ گیا تھا، ہر رنگ ترتیب پہ تھا. ہارون شاہد کی نم آنکھیں چمکنے لگی تھی، خوشی سے، تشکر سے. وہ اس ایزل اور کینوس کو اسی طرح چھوڑے رنگ والے ہاتھوں کو بغیر دھوئے اسی جگہ اپنے کمرے کے فرش پہ سجدہ ریز ہو چکا تھا. وہ خوش تھا، بے انتہا خوش. وہ رو رہا تھا، بلک بلک کر، پھوٹ پھوٹ کر. اگر اس سے حالے لے لی گئی تھی تو اس کو رنگ واپس مل گئے تھے. اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی. سب سے محبوب شوق واپس مل گیا تھا. اس سے اگر حالے سلطان لے لی گئی تھی تو اس کو ہارون شاہد تھما دیا گیا تھا. اس نے اپنا ٹیلنٹ پا لیا تھا. اس نے خود کو پا لیا تھا. خود کو پا لینا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. اب اس کو کسی اور محبت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو ایک محبت کے مقابلے میں اس سے ذرا کم صحیح لیکن ایک ایسی محبت دی گئی تھی جو اس کو ہیل کر سکتی تھی، جو ہارون شاہد کے غم ہلکا کر سکتی تھی، جو اس کے جلتے دل پہ ٹھنڈی پھوار بن کر اس کا دل ٹھنڈا کر سکتی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا تھا اور ایک کے بعد ایک اسٹروک لگانا شروع کر دیا. اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے. اس کی انگلیاں جیسے اس کام کی عادی تھیں. اس کا ذہن اس کام کو کبھی بھولا ہی نہیں تھا. یہ اس کا واحد ہنر تھا. یہ اس کا محبوب شوق تھا. یہ کام اس کا پہلا عشق تھا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے پینٹنگ کو آخری ٹچ دیا تھا. اس کے کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں. ان کی روشنی پینٹ کی ہوئی اس چہرے پہ پڑ رہی تھی. وہ وہی چہرہ تھا جو محبت کے قابل تھا، جو قدر کے قابل تھا، جو بے مول نہیں تھا، جس کا دنیا بھر کی خوشی پہ حق تھا، جس کا اداس رہنے پہ بھی حق تھا، جس کا حق تھا کہ اس کو مانا جائے، اس کو سنوارا جائے، اس کا خیال رکھا جائے. وہ چہرہ کس کا تھا بھلا؟ وہ ہارون شاہد کا چہرہ تھا. مسکراتا ہوا پرسکون چہرہ. وہ اپنے گھر کی باہر گلی میں کھڑا تھا. اسٹریٹ پولز کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی. اس کی آنکھیں سرخ تھیں. فون کان سے لگا رکھا تھا. فون کے اسپیکر سے نفیسہ حیات کی آواز آتی تھی. آپ کو آنا چاہیے تھا اماں، وہ آپ کے دوست تھے. آپ دونوں نے ایک بہت اچھا وقت ساتھ گزارا تھا. آج تو آ جاتی. وہ دکھ سے کہہ رہا تھا. بیٹے میں اسلام آباد میں ہوں، ساری فلائٹس کینسل ہو گئی آج کی. میں گاڑی میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی تھی، میری مجبوری سمجھو. عمر نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بس نظریں جھکائے اپنے جوگرز کو دیکھتا رہا. عمر بیٹے ہمت کرو، تم اب اکیلے نہیں ہو. تم پہ ذمہ داری ہے، حال حیات کی ذمہ داری، حسن سلطان کی ذمہ داری. تم میرے بیٹے ہو عمر، اس طرح تو ہمت نہیں ہارا کرتے تھے. ان کا لہجہ اداس تھا. اماں میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں. یہ سارا شہر مجھے کھانے کو آتا ہے. میں بھرے جہاں میں خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں. مجھے اب تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں. میرا دل زخمی ہو گیا ہے. یہی ہوتا ہے جب کوئی بہت قریبی چھوڑ کر چلا جائے تو یہی ہوتا ہے عمر. 10 سال پہلے میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے، یہ ہیل کر دے گا. وہ ابھی خاموش رہا تھا. نفیسہ نے بات پلٹتی تھی. تم نے کچھ پتہ کیا حالے کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ کیسے پتہ کروں اماں؟ صبح اٹھتے یہ سب کچھ ہو گیا. ذرا سی دیر گزری نہیں تھی کہ جج صاحب نے بھی مجھے چھوڑ دیا.
5 منٹ بھی مجھے یہ سوچنے کو نہیں ملے کہ حالے میری گاڑی میں آئیں کیسے۔ میں سب کو فکس کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ذرا سا بھی وقت نہیں ہے، میرے دل میں جیسے آگ سی لگی ہے۔ حالے سے بات کرو، اس سے پوچھو کہ کوئی ہنٹ، کوئی اشارہ، کچھ تو ہوگا جو اسے معلوم ہوگا، جو اس نے نوٹ کیا ہوگا۔ عمر نے تلخی سے سر جھٹکا۔ ان کو لگتا ہے اپنے سب سے قیمتی رشتے کو میں اپنے ہاتھوں سے مار چکا ہوں۔ اماں وہ ہر بات کا الزام مجھے دیتی ہیں اور میں سن لیتا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ وہ معراج سلطان کی بیٹی ہے، اس لیے کیونکہ ان کا دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ان سے زیادہ اذیت میں ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کو الزام دے کر میں بری الذمہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ گلٹ میں ہوں۔ اگر میں حالے کی ضد نہ مانتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اگر ایک رات میں نہ سوتا تو کون سی قیامت آ جاتی۔ اگر اس ایک رات میں اپنا فون آف نہیں کرتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں اس رات خود غرض نہ ہوتا تو آج جج صاحب زندہ ہوتے۔ اس کا گلٹ ایک بار پھر عود آیا تھا۔ لیکن تم کچھ تو جانتے ہوگے عمر، کوئی انسان، کوئی دھمکی، آخر کس نے قتل کیا معراج کو؟ وہ بھی متفکر تھیں۔ عمر کرنٹ کھا کے سیدھا ہوا تھا۔ قتل؟ آپ نے قتل کہا؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں اماں؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ نفیسہ متعجب ہوئی تھی۔ تو کیا تمہیں یہ قدرتی موت لگتی ہے عمر؟ آر یو کڈنگ می؟ ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہی کیوں؟ وہ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر چکے تھے جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے۔ اور پلیز یہ مت کہنا کہ بدنامی کا خوف ان کی جان لے گیا۔ ہی واز ناٹ دیٹ ٹائپ۔ اگر ایسا ہوتا تو کل رات ہی مر جاتے۔ ذلت آن دا اسپاٹ جان لیتی ہے۔ اگر اس کو 10 منٹ کے لیے جھیل گئے تو ساری زندگی بھی جھیل سکتے ہو۔ تو اب تم عمر حیات مجھے یہ بتاؤ کہ معراج سلطان کی جان کس نے لی؟ ان کی آنکھیں بند تھیں، وہ فینٹیسی ورلڈ میں تھیں۔ وہ یہ باتیں عمر حیات سے نہیں کر رہی تھیں، وہ یہ بات کورٹ میں کھڑے ہو کر وہاں بیٹھے جج وکلا اور وہاں بیٹھے لوگوں سے کر رہی تھیں۔ عمر شل سا ان کو سنے گیا۔ آپ شیور ہیں اماں؟ وہ بدقت بول پایا تھا۔ اف نفیسہ سیز اٹس اے مرڈر دین اٹس اے مرڈر۔ یہ بات میں نہیں کہتی، یہ بات میرے ہر کیس کا ہر جج کہتا تھا۔ میں نے ایک عمر خرچ کی ہے ان کاموں میں، ایسے 1000 قتل میں ثابت کر چکی ہوں۔ وہ سکون سے بول رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہسپتال اس لیے گیا تھا اماں، لیکن مجھے لگا تھا یہ بس میرے دماغ کا فطور ہے۔ مجھے لگا کہ میری جاب نے مجھے ہر کسی پہ شک کرنا سکھا دیا ہے، لیکن نہیں، میں صحیح تھا اماں۔ میرے اندازے، میرے دل کی گواہی درست تھی۔ وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے گا اماں، جس نے بھی یہ کیا ہے میں اس کا کیا کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ حالے سے نرمی سے پیش آنا عمر، اس کا غم بہت بڑا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولی تھی۔ عمر گردن اونچی کی آسمان کو دیکھنے لگا۔ وہ واحد عورت ہے جس سے میں چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا۔ میں خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہوں اماں۔ وہ جادو کرتی ہے، وہ مجھے ہپنوٹائز کر دیتی ہے۔ وہ آسمان کو دیکھتا آنکھیں بند کیے کہے گیا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ تمہارے ساتھ آ کیسے گئی؟ عمر کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنے گلٹ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ آخری بار جج صاحب نے ان کو میرے ساتھ جانے کا کہا تھا، وہ نہیں آ سکیں، اور اب وہ یہاں بس اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کرنے آئی ہیں۔ وہ صبح ہوتے یہاں سے چلی جائیں گی اور میں ان کو روک نہیں پاؤں گا۔ تم کون ہو؟ نفیسہ نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ عمر چونک اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا نفیسہ اس سے اس کا نام، ذات یا پیشہ نہیں پوچھ رہی، اس سے آگے کی بات کر رہی ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے صبح سے لے کر اب تک مجھے سب پتہ ہوتا ہے، ایک بار بھی نہیں کہا ہوگا، اور میں یہ بھی مان نہیں سکتی کہ تم اپنے خاندان کے ایک آدمی کو ہسپتال میں اکیلا چھوڑ کر آئے ہو۔ تم یاد کرو عمر، تم نے کسی وفادار کو تو وہاں چھوڑا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جو جھوٹ نہ بولے، جو چاہ کر بھی جھوٹ نہ بول سکے۔ کیا تم نے ایسا کوئی بھی اس ہسپتال میں نہیں چھوڑا؟ اور اگر نہیں چھوڑا تو یہ وہ عمر نہیں ہے جو میرا بیٹا تھا، جس کو میں نے پالا، جس کی تربیت میں نے کی، جس عمر کو معراج سلطان نے گر سکھائے، جس کو معراج نے دنیا دکھائی۔ اس عمر کو سب پتہ ہوتا تھا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ تم اس محلے میں نہیں کھڑے عمر، اس فیس سے نکل آؤ، تم نے اس سے کافی آگے نکل آئے ہو۔ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے وہ سوچیں نکال دو جو تمہیں کمزور کر رہی ہیں۔ حالے کو طاقت بناؤ، کمزوری نہیں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جس کو کمزوری بنایا جائے۔ وہ حالے سلطان ہے بیٹے، وہ معراج سلطان کی بیٹی ہے۔ تم اس کا مت سوچو وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی، تم یہ سوچو عمر کیا کرے گا، حالے کو کہاں لے کر جائے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ حالے صبح کیا کرے گی، تم یہ سوچو کہ عمر حیات صبح تک کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تم فوکس لوز مت کرو بیٹے، گلٹ کو نوچ کر پھینکو اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی 12 بجنے میں 10 منٹ ہیں اور صبح ہونے میں 6 گھنٹے باقی ہیں۔ تم 6 گھنٹوں میں کیا کر سکتے ہو عمر، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ عمر جیسے خواب سے جاگا تھا، اس سیریس حالات میں بھی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، ایک زخمی مسکراہٹ۔ میں سمجھ گیا ہوں اماں، میں جانتا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے چیزیں وہیں سے فکس کرنی ہیں جہاں سے خراب ہوئی تھیں۔ مجھے پتہ لگ گیا حالے کو کیسے روکنا ہے۔ میں جانتا ہوں وہاں میرے بعد کون آیا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ فون کے اسپیکر سے آواز آئی تھی۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔
وہ ایک ایک لفظ کو توڑ کر ادا کرتا فون کاٹ چکا تھا۔ وہ اپنی جون میں واپس آ گیا تھا۔ رات ہر گزرتے پل کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حالے عمر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ سارا راستہ ان دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عمر خاموش تھا، غم زدہ تھا، حالے اب تک شوق تھی۔ معراج سلطان جا چکے تھے، اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا دل اور دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ وہ عمر کے گھر کے ایک کمرے میں بیڈ کی پائنیتی سے ٹیک لگائے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھی جب عمر ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اس کے پاس آیا۔ ٹرے میں ایک بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اور سینڈوچ رکھا تھا۔ حالے کے قریب ٹرے رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ حالے نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ کھا لیجیے، اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کو بلایا، آپ کا چیک اپ ضروری ہے، وہ اس پارٹ سے انداز میں بول رہا تھا۔ حالے نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا مگ اٹھا لیا تھا۔ عمر اس کو دیکھے گیا اور پھر یکدم حالے نے کھولتا ہوا چائے کا مگ عمر کے پیروں پہ اچھال دیا۔ دونوں پیروں پہ چائے گری تھی۔ عمر کے لبوں سے ہلکی سی کی آواز نکلی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں لیکن اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا عمر، میری تکلیف نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے، وہ دیوار کو دیکھتی ہوئے بول رہی تھی۔ جب جب تمہیں دیکھتی ہوں دل چاہتا ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں، تمہارا سر کاٹ کر چوراہے پہ لٹکا دوں، تمہیں اتنی گولیاں ماروں کہ تمہارا جسم چھلنی ہو جائے، لیکن میں بس نہ کروں، دل کرتا ہے تمہیں زہر دے دوں اور پھر تمہیں تڑپتا دیکھوں، جی چاہتا ہے تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں۔ تم کیسے انسان ہو عمر؟ تم نے ایک دن میں سب کچھ برباد کر دیا، سب کھا گئے تم۔ میں نے تم جیسا عصیب نہیں دیکھا، تم جیسا منحوس انسان نہیں دیکھا کبھی۔ تم میری عزت کھا گئے، میرا خاندان برباد کر دیا، میرے باپ کو مار دیا تم نے، میں نے تمہیں خون دیا تھا عمر، تم نے اس کی لاج بھی نہیں رکھی۔ اگر اس رات میں نے کسی کتے کی جان بھی بچائی ہوتی تو وہ بھی تم سے زیادہ وفادار ہوتا۔ تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری وجہ سے میں آخری دفعہ اپنے باپ کے گلے نہیں لگ سکی۔ یہ گلٹ میرے دل میں برچھی کی طرح کھپ گیا ہے۔ تم ایک دن میں میری ساری دنیا کھا گئے۔ میں کیا کروں عمر، کہاں جاؤں؟ بھرے مجمع میں صفائی دے کر بھی خود کو بے گناہ ثابت نہ کر پانا کیسی اذیت ہے۔ تمہیں کیا پتہ ذرا دیر کو نظروں سے اوجھل ہونے اور واپسی پہ کسی اپنے کی لاش دیکھنا کیسی اذیت ہے۔ تم کیا جانو، میں اگر تمہیں مار بھی دوں تو اپنا باپ واپس نہیں لا سکتی۔ اس نے بازو آنکھوں پہ رکھ لیا تھا۔ عمر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پیروں میں اتنی جلن ہو رہی تھی کہ خدا کی پناہ۔ میں سمجھتا ہوں بھرے مجمع میں اپنی صفائی دینا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی سال پہلے کا منظر گھوما تھا۔ محلے کے لوگوں کے درمیان کھڑا چیخ چیخ کر اپنی صفائی دیتا عمر حیات۔ میں محسوس کر سکتا ہوں ذرا سی دیر پہلے کسی اپنے کو زندہ سلامت دیکھنا اور کچھ دیر بعد اس کی لاش دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب ڈاکٹر کھڑا تھا۔ دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ میں سب سمجھتا ہوں، سب محسوس کر سکتا ہوں حالے، لیکن میں آپ کی طرح کسی کو الزام نہیں دے سکتا۔ آپ بڑی خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس الزام دینے کو عمر حیات ہے۔ کوئی عمر حیات سے پوچھے وہ کہاں جائے، وہ کس کو الزام دے، اس کا دکھ کون سنے؟ میں آپ کو اپنی صفائی میں کیا کہوں؟ میرے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں آپ کی نظر میں، میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی۔ مجھے آپ کا اعتبار کمانا ہوگا اور میں تبھی کچھ کہوں گا۔ اب عمر حیات آپ سے تب بات کرے گا جب اس کی بات کی وقت ہوگی، جب اس کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ آپ کا غم اب تک شوق سے نکل کر گلٹ کے مرحلے میں ہے، میرا غم ان سب مراحل سے نکل کر انتقام کے مرحلے میں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حالے، جس نے بھی آپ کو تکلیف دی میں ان سب کو چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ میں ایک ایک کی روح تک کو ایسی اذیت دوں گا کہ آئندہ کسی کو اس کے خاندان سے جدا کرنے کا سوچ کر بھی ان کی روح کانپ جائے۔ اس کا لہجہ سر تھا برف جیسا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی گلٹ کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسے انتظار کرنا تھا، اس کے گلٹ کو دکھ میں بدلنے کا انتظار۔ وہ چلا گیا تھا، پیچھے پچھتاووں کے ناگ تھے جو ذرا ذرا دیر بعد ڈستے تھے۔ کاش میں بابا کے گلے لگ جاتی، کاش میں ان سے ناراض نہ ہوتی یا پھر ان کو چھوڑ کر جاتی نہ۔ کاش ہم سب کے پاس کوئی ٹائم مشین ہوتی جس کے ذریعے ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں۔ کچھ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔ آج کی رات ایسی سیاہ اور تاریک تھی جیسے کسی جنگل کی رات ایسی خاموشی تھی جیسی قبروں میں ہوتی ہو، لیکن یہ رات سلطان منزل کے ایک کمرے کے لیے بہت مختلف تھی۔ یہاں کسی کی ساری زندگی کی دعائیں پوری ہوئی تھیں، کسی کی قربانیوں کا بدلہ دیا گیا تھا۔ یہ مہرماں اور سفیر کا کمرہ تھا۔ وہ سفیر کے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ حالے کو عمر کے ساتھ گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ تب سے لے کر اب تک سفیر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اسی وقت کمرے کا لاک باہر سے کھلنے کی آواز آئی۔ سفیر بکھری ہوئی حالت میں اندر داخل ہوا۔ اس کے سیاہ کرتے پہ جا بجا سلوٹیں تھیں، بھورے بال بکھرے ہوئے تھے، بڑی ہوئی شیو اور ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتل۔
مہر کو دیکھ کر اس نے بوتل والا ہاتھ پیچھے کیا تھا اور سر جھکائے مہر کے قریب سے گزرتا اپنے بیڈ پہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج مہر کو اس کے پرفیوم کی خوشبو بھی نہیں محسوس ہوئی تھی۔ سفیر کبھی بھی بغیر پرفیوم کے سوتا تک نہیں تھا، اسے خوشبو سے عشق تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد سفیر نے بولنا شروع کیا تھا۔ آئی ایم سوری مہر، میں تمہارے لیے وہ سب کچھ نہیں کر سکا جو تم ڈیزرو کرتی تھی۔ اس دن میری عزت کی خاطر تم نے جو کچھ کیا وہ پرائس لیس تھا۔ اس کی پشت کو دیکھتا بول رہا تھا۔ مہر نے رخ موڑ کے اس کو دیکھا۔ اٹس اوکے سفیر، میں آپ کو سمجھ سکتی ہوں، وہ نرمی سے بولی تھی۔ تم فکر مت کرو مہر، میں بہت جلد تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایک انچاہے رشتے سے بندھے رہنے کی، بس ایک بار حالات نارمل ہو جانے دو۔ مہر کا دل جیسے کسی نے چیر کے رکھ دیا ہو، وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا میں نے آزادی مانگی؟ وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ سفیر نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ کا دل کرے گا آپ مجھ سے شادی کر لیں گے اور جب دل چاہے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ سفیر، مہر ماں کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی مرضی سے آپ سے نکاح کیا کیونکہ وہ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ بالآخر اس نے اعتراف کر دیا تھا۔ سفیر ہونکوں کی طرح اس کو دیکھے گیا۔ یہ قید میرے لیے من چاہی ہے، یہ رشتہ میرے لیے آب حیات ہے۔ آپ میرے لیے عشق ہیں، آج یا کل سے نہیں، تب سے جب سے مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا۔ اور اب جب میری ساری دعائیں قبول ہوئی ہیں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ غم و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے بول رہی تھی۔ سفیر گہری سانس بھرتا اٹھا تھا۔ مہر، میں اب تک ایک دھوکے سے باہر نہیں آیا اور ایک صدمے سے بھی۔ خالے کا دھوکہ اور بڑے پاپا کی موت، میں ان دونوں چیزوں میں اسٹک ہو کر رہ گیا ہوں۔ تمہارے یہ سارے الفاظ میرے لیے کسی ڈائلاگ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑ سکتی تو پھر تمہیں ایک بٹے ہوئے مرد کے ساتھ رہنا ہوگا، ایک ایسا مرد جو اب کبھی اعتبار نہیں کر سکے گا، اور مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تمہیں طلاق چاہیے تو جس دن کہو گی دے دوں گا، لیکن میں کم از کم اس لڑکی پہ اعتبار نہیں کر سکتا جس کی بہن میری عزت اور ریپوٹیشن کو خاک میں ملا کر گھر سے بھاگ گئی ہو۔ میرے لیے تم دونوں ایک جیسی ہو، خود غرض۔ وہ مہر کے بالکل قریب کھڑا بول رہا تھا، اس کی آنکھیں سرد تھیں۔ لیکن ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ کیا حالے کے بھاگ جانے میں میرا ہاتھ تھا یا میں اس کے کسی عمل میں شامل رہی ہوں؟ وہ گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ سفیر اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ پہ واپس آ گیا تھا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل کھول کر بوتل باہر نکالی۔ اب اس کے انداز میں کوئی جھجک نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا۔ کچھ دیر قبل وہ اس بوتل کو ایک کزن اور بیوی سے چھپا رہا تھا، اب اس کے سامنے وہ لڑکی تھی جو گوڑے گوڑے اس کے عشق میں ڈوبی تھی۔ اس کے سامنے کون سی جھجک، کیسی حیا؟ مرد اس عورت کے سامنے سب سے زیادہ نڈر ہوتا ہے جو اس سے محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ اسے ٹوکتی نہیں، صحیح غلط سے، اچھے برے سے، کیونکہ وہ ڈرتی ہے اپنے محبوب کی ناراضگی سے۔ سفیر جانتا تھا مہر کچھ بھی نہیں کہے گی، سو بوتل اٹھائے کمرے سے ملحقہ اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج کی رات اس حرام مشروب کے نام، پیچھے مہر تھی اور اس کے لاتعداد دکھ۔ وہ مل کر بھی اس کو نہ مل سکا، مل کر نہ ملنے کی اذیت بہت بڑی ہوتی ہے۔ عمر اپنے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ یہ عثمان کا کمرہ تھا جس میں ایک طرف گدا رکھا تھا، اس سے ذرا فاصلے پہ ایک پانی والا کولر اور ایک کونے میں کپڑوں کی ایک ٹرنک۔ یہی اس کمرے کی کل متاع تھی، لیکن اس وقت یہاں ایک چیز کا اضافہ تھا، لکڑی کی کرسی، وہی کرسی جس پہ عمر بیٹھا تھا۔ عثمان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عثمان، کل گھر سے نکلنے کے بعد تم کہاں گئے؟ وہ تندی سے پوچھ رہا تھا۔ سر میں تو بس سپر مارکیٹ گیا تھا، وہاں سے سامان لیا اور واپس آ گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا بی بی صاحبہ کب اور کیسے گاڑی میں آئی، میں تو کہیں رکا بھی نہیں تھا، سر مجھے معاف کر دیں۔ وہ شرمندہ تھا۔ عثمان، تم مجھے پاگل بنا رہے ہو، سامان لے کر گھر سے نکلتے ہو اور واپسی پہ گاڑی میں ایک لڑکی آتی ہے۔ میرا دماغ اب مزید مت گھماؤ اور صاف صاف بتاؤ وہ لڑکی گاڑی میں کیسے آئی؟ تم راستے میں کہاں رکے، کس سے بات کی، کتنی دیر بات کی اور کیا بات کی؟ تمہیں وزن میں تبدیلی بھی محسوس نہیں ہوئی؟ سر میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں صرف سپر مارکیٹ گیا تھا، گاڑی وہاں کے پارکنگ ایریا میں کھڑی کی، میں سامان لایا، اس کے بعد گھر آ گیا۔ خدا کی قسم سر میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین کریں۔ تم سپر مارکیٹ جانے تک کہیں نہیں رکے، رائٹ؟ مطلب جو کچھ بھی ہوا پارکنگ ایریا میں ہوا؟ عثمان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، تو جب تم گاڑی پارک کر کے مارکیٹ گئے تب کیا ہوا؟ ایک سیکنڈ کی تفصیل دو مجھے، اور اگر ایک بھی بات جھوٹ نکلی تو میں آج تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ اس کو انگلی سے وارن کرتا کہہ رہا تھا۔ سر میں سب سچ ہی بتاتا ہوں، میں گاڑی لاک کر کے مارکیٹ گیا اور پھر میں نے ایک سیکشن سے سارا ڈرائی فروٹ خریدا۔ عمر غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے بعد میں دوسرے سیکشن گیا، وہاں سے میں نے آپ کے صبح کے ناشتے کے لیے سامان خریدے، اور پھر میں تیسرے سیکشن گیا، وہاں میٹ فروزن آئٹمز تھے اور ایک منٹ۔ وہ بھی آگے کچھ بولتا کہ عمر نے اس کو ٹوکا تھا۔ تم فروزن آئٹم کے سیکشن میں کیوں گئے؟ میں نے کبھی اپنے گھر میں باہر کا لایا گوشت نہیں بننے دیا، میں وہی میٹ بنواتا ہوں جس کو میں خود اپنے سامنے بنواتا ہوں اور خود پکاتا ہوں، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔
تو اب عثمان صاحب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم فروزن آئٹم سیکشن کیوں گئے؟ وہ آنکھوں میں تپش لیے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا تھا۔ عثمان گڑبڑا گیا تھا، اس نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ وہ سر، دراصل میں آپ کو بتانے والا تھا، اصل میں عثمان میں اس وقت تمہاری کسی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی بولو تم وہاں کیوں گئے؟ عمر جیسے جھلا گیا۔ عثمان فوراً سنبھل گیا۔ سوری سر، اصل میں ایک لڑکا آیا تھا میرے پاس، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی سر، اس کو گروسری کا پتہ نہیں تھا، میں بس اس کو گائیڈ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ بہت شریف تھا، بہت اچھا لڑکا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کو سارے سامان لے کر دیے، اس نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ وہ بہت اچھا تھا سر۔ کیا وہ سارا وقت تمہارے ساتھ تھا؟ اور کیا اس کی موجودگی میں تم نے اپنے والیٹ یا کار کی چابی نکالی؟ عمر نے اس کی بات کاٹی تھی اور عثمان کی تھوڑی سینے سے آ لگی۔ وہ سر، دراصل میرا والیٹ وہ نیچے گر گیا تھا، اس لڑکے نے مجھے اٹھا کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ کہیں چلا گیا تھا، لیکن سر 10 منٹ بعد پھر واپس بھی آ گیا۔ عثمان تیز تیز بول رہا تھا۔ والیٹ گرا تھا نا، گاڑی کی چابی تو نہیں؟ والیٹ سے کیا ملنا تھا اس کو؟ خیر، کچھ اور یاد آئی تو بتانا مجھے۔ عمر جانے کو مڑا تھا جب پیچھے سے عثمان کی شرمندہ سی آواز آئی۔ سر وہ اصل میں، دراصل بات یہ ہے کہ، وہ رک رک کر بول رہا تھا، جب میں مارکیٹ کے اندر گیا تھا تب میں نے چابی پینٹ کی سامنے والی جیب میں رکھی تھی، لیکن جب میں وہاں سے نکلا تب چابی میری شرٹ کے سینے والی جیب میں تھی۔ I'm sorry سر۔ عمر کرنٹ کھا کر مڑا تھا۔ لعنت ہو تم پہ عثمان، لعنت! وہ تمہیں بیوقوف بنا کر گیا ہے۔ تم کیا ساری زندگی جھک مارتے رہے ہو؟ تمہیں کس چیز کا پتہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ لڑکا تمہاری چابی لے اڑا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ڈوب مرو تم عثمان، ڈوب مرو۔ اس کے سر پہ کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں سر، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ عمر نے اپنی کنپٹی سہلائی تھی اور عثمان کی جانب مڑا تھا۔ میں اس معاملے کو صبح دیکھوں گا، صبح تک وہ باتیں بھی یاد کرو جو تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوں گے، ورنہ یہاں سے دفع ہو جانا۔ تمہاری وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے عثمان شرمندہ سا کھڑا رہ گیا۔ تھانے کا ماحول اس وقت بیزار سا تھا۔ نائٹ ڈیوٹی کرتے پولیس افسران کے چہرے تھکے ہوئے سے تھے، کچھ تو باقاعدہ اونگ رہے تھے، کچھ تاش کے پتوں پہ گزارا کر رہے تھے۔ ASPI نذیر کوفت زدہ سا ایک فیمنسٹ کی FIR لکھ رہا تھا۔ اس کا مدعا تھا کہ رات کے 12 بجے بس میں سفر کرتے ہوئے اس کو ایک لڑکے نے بری نظر سے دیکھا اور چھونے کی کوشش کی۔ کافی دیر کی مغز ماری کے بعد بالآخر نذیر FIR کاٹنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ایک نامعلوم افراد پہ، ایک ایسے آدمی پہ جس کی شکل مدعی کو خود بھی یاد نہیں تھی۔ نذیر کا دل تو بس یہی کہنے کو چاہت ہے کہ بی بی اگر اتنا ہی تنگ کر رہا تھا تو بس میں شور مچانا تھا، یہاں آ کر ہمارا وقت کیوں برباد کری ہو؟ لیکن اس کی زبان سلی ہوئی تھی، اس لیے نہیں کیونکہ وہ عورت تھی، اس لیے کیونکہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ 10 منٹ بعد وہ عورت سنیپ بنا کر اور ایک دو انسٹا سٹوری لگانے کے بعد مسرور سی چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ایک دراز قد سے آنکھوں والا نوجوان اندر آیا تھا۔ وہ ایسے آ رہا تھا جیسے یہ اس کا گھر ہو۔ وہ اب کچھ دیر قبل والے حلیے میں نہیں تھا، اب اس نے نیلی چیک شرٹ کے ساتھ نیلی ہی جینز پہن رکھی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھلے تھے، اندر سے سفید گول گلے والی شرٹ نظر آ رہی تھی، پیروں میں سلیپرز تھے اور ایک دو جگہ چھالے بھی تھے، شاید اس نے اسی وجہ سے سلیپرز پہن رکھے تھے، ورنہ وہ اپنے جوتوں کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ اس کے ہاتھ ہی تمام سپاہی اور افسران کھڑے ہو گئے تھے، اونگنے والوں کو چٹکی مار کر اٹھایا گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس چھوٹے سے تھانے میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کوئی اس کے لیے کرسی لا رہا تھا تو کوئی ٹیبل صاف کر رہا تھا، کوئی بھاگ کر چائے لینے گیا تو کوئی اس سے اس وقت زحمت اٹھانے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ وہ ASP نذیر کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ ذرا جلدی میں لگتا تھا۔ نذیر سامنے کھڑا تھا، باادب گھبرایا سا۔ سر آپ حکم کرتے، بندہ حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں زحمت کی ہے؟ عمر کے سامنے کھڑا چاپلوسی کی تمام حدوں کو کراس کر رہا تھا۔ عمر نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی تھی۔ میرے ساتھ بات کرتے وقت اس طرح کھڑے مت رہا کرو، کرسی لاؤ اور میرے سامنے بیٹھو، یہاں جتنی میری عزت ہے اتنی تمہاری بھی ہے، آئندہ میں تمہیں اس طرح کھڑا نہ دیکھوں۔ انگلی اٹھاتا تنبیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ نذیر جذبت سا ہو گیا تھا، پاس پڑی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اب وہ پوری طرح عمر کی طرف متوجہ تھا۔ کل رات جس گونگے کو اٹھا کر لائے تھے وہ کہاں ہے؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک روب تھا، دبدبا سا تھا۔ سائیکل سے تو 10 گونگوں کو زبان دی ہے، آپ کس والے کی بات کرتے ہو؟ نذیر کی جگہ کو دیڑھ عمر کانسٹیبل بولا تھا۔ عمر نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ میں جج صاحب کی کیس والے گونگے کی بات کر رہا ہوں، اور تمہیں میں آدھا گھنٹہ دیتا ہوں، اس کی آواز نکلنی چاہیے۔ اگر آواز نہیں نکلتی تو لکھ کر دے، لکھ کر نہیں دیتا تو اپنے پیروں پہ چل کر اس آدمی گھر لے جائے جس نے اس کو کل ہائر کیا تھا، اور اگر تم سے یہ تینوں کام نہیں ہوئے تو خود کو ڈسمس سمجھو، اور اگر وہ آدمی یہ تینوں کام نہیں کرتا تو ہاتھ، پیر اور زبان تینوں کاٹ کر پھینک دو، آئی سمجھ؟ وہ اسی ادھیڑ عمر کانسٹیبل کو دیکھتا وارننگ کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہو جائے گا سائیں، آپ فکر نہ کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آج بیوی کے سارا غصہ اسی پہ اترے گا، وہ سوچ کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ اب اس کا رخ نذیر کی طرف تھا۔ اور تم نذیر، تم میرے ساتھ جا رہے ہو، جانتے ہو کیوں؟ جی سر جانتا ہوں، آپ کو معلومات چاہیے ہوں گی، میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں، اگر کسی کی کتیا بچے جنے یا کسی کا بلا بھی مر جائے
پہلے خبر مجھے ہی آتی ہے۔ میں اس وقت تمہارے کارنامے سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں نذیر۔ کل جس اسپتال میں جج صاحب داخل تھے اس کی تفصیلات چاہیے مجھے۔ وہ کوف زدہ سا تھا۔ جی سر، جج صاحب کہیں آدھے گھنٹے تک ہو جائے گا، وہ تابعداری سے بولا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، باقی سب اس کے ساتھ اٹھے تھے۔ ایک اور بات، کل صبح تک میں معطل ہو جاؤں گا، مجھے یہ سارا کام آج رات کرنا ہے۔ تم سب جاگو گے، آج کی رات کوئی نہیں سوئے گا۔ کوئی چونکا نہیں تھا، اتنا اندازہ تو ان سب کو تھا کہ میڈیا کے سامنے حالانکہ اتنے بڑے الزام کے بعد یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اورنگی تھانے کے شبیر کو کال کرو، اس سے کہو کہ کچھ نمبرز بھیج رہا ہوں، ان کی ڈیٹیلز چاہیے مجھے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ چلتے نذیر سے کہہ رہا تھا، اور فرقان سے کہو فہیم مرزا کی 1 مہینے کی رپورٹ مجھے دے، وہ کس سے ملا، کہاں گیا، کتنی دیر گیا، کیوں گیا، اور وہاں کیا کھایا کیا پیا، مجھے سب چاہیے نذیر۔ نذیر ایک چھوٹی سی نوٹ پیڈ پہ سب نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ نذیر عمر کا سب سے خاص آدمی تھا، اسے شہر کے چپے چپے سے واقفیت تھی، شہر کے سارے اشتہاری اور فرار ملزم اس کی جیب میں تھے۔ وہ عمر کا وفادار تھا اور اس نے یہ بات کئی دفعہ ثابت بھی کی تھی۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ نذیر کے منع کرنے کے باوجود ڈرائیونگ سیٹ عمر نے خود سنبھالی تھی۔ اب وہ سامنے سڑک پہ دیکھتے ہوئے کہے جا رہا تھا، ایس ایچ او کو کال کرو، اس سے کہو اپنے بندے اس سیلون بھیجے جہاں جج صاحب کی بیٹی تیار ہونے گئی تھی، اور مجھے وہاں کی وہ فوٹیج چاہیے جو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اوکے سر، ہو جائے گا۔ ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں سر؟ جس نے میری نیند حرام کیا اسے سکون سے کیسے سونے دے سکتے ہیں؟ ہم اس کی نیند خراب کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا لہجہ ابھی بے لچک تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی دیر بعد نذیر کی آواز گونجی تھی۔ عمر نے جواب نہیں دیا، وہ جانتا تھا نذیر منع کرنے پر بھی پوچھے گا ضرور۔ آپ نے بی بی کو واقعی اغوا کیا تھا کیا؟ جج صاحب سے تو آپ کی اچھی خاصی دعا سلام تھی، پھر بھلا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ میرے باپ کا نام کیا ہے نذیر؟ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا تھا۔ سر وہاج علی خان، وہ کچھ حیرت سے بولا تھا۔ عمر نے ابرو اچکائی تھی۔ اچھا، مجھے لگا تم نذیر، تم میرے باپ ہو، اس لیے تو مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہو۔ آئندہ میرا باپ بننے کی کوشش مت کرنا، جتنا بتانا ہے اتنا ہی بتاؤں گا، تم مجھ سے باتیں نہیں نکلوا سکتے۔ نذیر گڑبڑا سا گیا تھا، خود پہ 2 حرف بھیج کر وہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اتنے میں وہ لوگ شہر کے ایک پوش علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ 5 منٹ مزید ڈرائیو کے بعد وہ امتل ولا کے باہر کھڑے تھے۔ عمر نے گاڑی اس ولا کے بالکل سامنے کھڑی کر دی۔ گاڑی کو گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے دیکھ کر چوکیدار بھاگتا ہوا آیا تھا۔ سر کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ملنا تو تمہارے صاحب سے ہے، لیکن اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو مالکن سے ملنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، نذیر دانت نکوستا کہہ رہا تھا۔ عمر نے تنبیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کسی عورت کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتے۔ نذیر خاموش ہو گیا تھا۔ سکندر شاہ کو بھیجو، بولو عمر حیات آیا ہے۔ عمر اب چوکیدار کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، سر وہ تو 2 دن سے گھر پہ نہیں ہیں، کہیں باہر گئی ہوئی ہیں، جب آئیں گے تو آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، آپ فکر مت کریں۔ وہ رٹے رٹائے سبق کی طرح دہرا رہا تھا۔ عمر بغیر کچھ کہے گاڑی تک واپس گیا تھا۔ ونڈو سے ہاتھ اندر کر کے گاڑی کے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب وہ زور زور سے بغیر رکے ہارن بجائے جا رہا تھا۔ ڈرائیور ہارن کو بند کرنے کے لیے اس کی منت کر رہا تھا۔ قریب 1-2 گھروں سے کھڑکی سے جھانک کر اس کو ملامت بھی کی گئی تھی، لیکن اس نے تو گویا کان لپیٹ لیے تھے۔ وہ بغیر رکے ہارن بجائے گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد گیٹ کی کھلنے کی آواز آئی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں تپش سی بھر گئی تھی۔ گیٹ سے نکلنے والا آدمی کوئی 60 کے ہندسے کو عبور کرنے کے قریب تھا۔ اس نے نیلا سلک کا نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور آنکھوں میں غصہ لیے وہ باہر آیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، شرم نہیں آتی گھٹیا لوگوں، کسی کی نیند برباد کرتے ہو؟ وہ آتے ساتھ ہی دھاڑے تھے، لیکن عمر کو سامنے دیکھ کر جیسے خون خشک ہو گیا ہو۔ اس نے واپس جانا چاہا لیکن بے سود۔ اے ایس پی سر، آپ یہاں سب خیریت تو ہے؟ وہ قریب آ کر پوچھ رہا تھا۔ نذیر ڈالو اس کو گاڑی میں۔ عمر اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولا تھا، اور پھر سکندر شاہ کے لاکھ چھٹپٹانے اور چیخنے پکارنے کا اثر لیے بغیر نذیر ان کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بٹھا چکا تھا۔ وہ ابھی اور شور کرتے جب نذیر ان کے کان کے پاس چکا تھا۔ چپ چاپ بیٹھ جاؤ شاہ صاحب، ورنہ میرے پاس آپ کی رنگین راتوں کے ثبوت ہیں، اور آپ کی بیوی اور بیٹی کا نمبر بھی۔ نسرین کو جانتے تو ہوں گے آپ، وہی جس کو ڈیفنس میں کوٹھی دے رکھی ہے۔ نذیر ان کے کانوں میں زہر انڈیل کر دور ہٹا تھا۔ سکندر صاحب کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ انہوں نے بے اختیار تھوک نکلا تھا۔ کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ ان کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ اب وہ جلد از جلد اس صورتحال سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ جس اسپتال کے آپ مالک ہیں اس کی CCTV فوٹیج اور میری ایک چیز رہ گئی ہے آپ کے اسپتال میں، وہ بھی چاہیے۔ عمر سکون سے بولا تھا۔ اتنی سی بات کے لیے آپ لوگوں نے اتنی بے ادبی کی میرے ساتھ؟ میں ایک عزت دار آدمی ہوں ایس پی صاحب، میں بھی DIG صاحب کو کال کروں گا۔ عجیب ہونڈا کر دی ہے، اندھیر نگری مچا رکھی ہے آپ نے۔ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے غرا رہے تھے۔ عمر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نمبر ملایا تھا اور موبائل پیچھے نذیر کو تھما دیا تھا۔ پہلی بیل پہ کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہاں بول بھائی، کسی کی نیند میں ڈوبی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ DIG سر، میں عمر حیات بات کر رہا ہوں۔ عمر نے بیٹھے ہوئے ہانک لگائی تھی۔ سکندر شاہ نے موبائل نذیر کی ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ DIG سر، آپ کے ASP مجھے ڈرا دھمکا کر میرے گھر سے اٹھا لائے ہیں، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اسپتال کی CCTV فوٹیج ان کے حوالے کروں۔ نہ ان کے پاس کوئی اجازت نامہ ہے اور نہ۔
وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے جب ان کی بات کاٹی گئی تھی۔ زیادہ بولو مت، فوٹیج دے دو گے تو مر نہیں جاؤ گے تم، اور میں جانتا ہوں سب کچھ کتنا ڈرا دھمکا کر لائے ہوں گے یہ لوگ۔ عمر کو جو کچھ چاہیے دے دو ورنہ بہت برا ہوگا، اور اب رکھ فون، نیند خراب کر دی ہے میری۔ وہ جھنجھلائے ہوئے تھے۔ عمر یار کیا ہے، اب یہ برساتی مینڈکوں سے بھی میں بات کروں؟ وہ اب عمر سے کچھ کہہ رہے تھے۔ عمر نے بات ختم کر کے کال کاٹ دی تھی۔ سکندر صاحب کا سارا رنگ نچڑ گیا تھا، نہ بھتا دیتا تھا میں اس DIG کو، وہ بس سوچ ہی سکے۔ جی تو شاہ صاحب اور کس سے بات کرنی ہے؟ اگر کہیں تو IG سے بات کرا دوں، ان سے بھی اچھی خاصی بات چیت ہے میری۔ ارے آپ کے رنگ کو کیا ہوا؟ دکھ ہوا؟ دیکھیں پولیس والے کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، وہ آپ کا ہر بات میں ساتھ دیں گے، لیکن جب اپنی وردی والے بھائی کی آ گئی نا تب وہ اپنے گھر والوں کی بھی نہیں ہوتے۔ عمر فخریہ سا کہہ رہا تھا۔ اب آپ بتائیں خاموشی سے ہمارا کام کریں گے یا اور چک چک کرنی ہے؟ دیکھیں آپ کے اسپتال جاتے ہیں فضول بحث کرنی پڑتی ہے ایک سے، اب آپ چلیں گے تو کتنی عزت اور احترام سے ہوگا ہمارا کام، آپ کو نیکی کا موقع ملے گا اور ہمارا وقت بچے گا، کتنا اچھا ہوگا نا؟ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نذیر اپنے موبائل پہ ساری ڈیٹیلز جمع کر رہا تھا۔ ہو جائے گا آپ کا کام، ہسپتال چلیں۔ اب کہ ان کا انداز پاٹ تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد وہ تینوں لوگ ہسپتال کے سیکیورٹی روم میں بیٹھے صبح نکاح والی فوٹیج دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا، 1.5 گھنٹے کی فوٹیج غائب تھی۔ جس وقت حالے اور عمر اس سڑک پہ بیٹھے تھے وہ فوٹیج غائب تھی۔ شاہ صاحب 1.5 گھنٹے کی فوٹیج کہاں ہے؟ عمر ان کی طرف دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں عمر صاحب میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، جس طرح آپ زور زبردستی ہمیں یہاں لے آئے ہیں اسی طرح آج دوپہر بھی کسی نے بالکل اسی طرح 1.5 گھنٹے کی فوٹیج میرے سیکیورٹی چیف سے ڈیلیٹ کروا دی اور اسے آج شام کی فلائٹ سے دبئی بھجوا دیا۔ اب آپ چاہے مجھے مار دیں یا میرے ہسپتال کو آگ لگا دیں، جو سچ ہے سو ہے۔ اس سسٹم میں سروائیو کرنے کے لیے ہم سب کو کافی دفعہ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ مجھے پتہ تھا آپ چپ نہیں بیٹھیں گے، اس لیے میں آپ سے چھپتا پھر رہا تھا۔ سکندر شاہ نرمی سے کہہ رہے تھے۔ آپ کا سیکیورٹی چیف فوٹیج ڈیلیٹ کر دیتا ہے، آپ کا ڈاکٹر میری اجازت کے بغیر ہمارے مریض کے کمرے میں کسی کو بھی جانے دے دیتا ہے، آپ کے اسپتال سے ہماری چیزیں مسنگ ہوتی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پولیس والے گنڈے ہیں۔ یہ تو کھلم کھلا تضاد ہے شاہ صاحب۔ عمر ان کو دیکھتا چپتے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آپ کی چیز مسنگ نہیں ہے عمر صاحب، میں نے آپ کی چیز سنبھال کر رکھی ہے، میرا اور آپ کا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کو اتنی فیورز دوں گا، میں ایک ذمہ دار شہری ہوں، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ایک لڑکے کو اشارہ کیا تھا۔ جج صاحب بہت اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کیا یہ ہے آپ کی مسنگ چیز؟ گو کہ یہ الیگل ہے لیکن خیر۔ وہ اس لڑکے کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر اس کو کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب ان کے ہاتھ میں ایک ننھا سا کیمرہ تھا۔ عمر بے تاثر چہرے کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا، اس کی نظریں اب بھی متلاشی تھیں، اب بھی اس کی کھوج مکمل نہ ہوئی تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا۔ نذیر بھی عمر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ شاہ صاحب میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کا خاندان بچا سکوں، جس طرح میں اپنا نہیں بچا سکا، لیکن آپ بیکاؤ نکلے۔ اب آپ مجھ سے شکایت مت کیجیے گا، میں آپ کے پاس آیا، آپ سے عزت سے بات کی، نرمی سے اپنی چیزیں مانگی، لیکن آپ نے نہیں دی۔ اب آپ خود آئیں گے اور مجھے میری چیزیں واپس کریں گے۔ میں آپ پہ حالات اتنے تنگ کر دوں گا کہ آپ کو آنا پڑے گا شاہ صاحب۔ وہ کہہ کے رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے سکندر شاہ نے بے اختیار اپنا ماتھا مسلا تھا۔ لعنت ہو تم لوگوں پہ، کس پاگل آدمی کے ساتھ پھنسا دیا مجھے، اب نہ یہ خود چین سے بیٹھے گا اور نہ مجھے بیٹھنے دے گا۔ وہ سخت پریشان تھے۔ ذرا دور ہسپتال کے پارکنگ ایریا میں جھانکو تو عمر حیات اپنی گاڑی میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس بار ڈرائیونگ سیٹ پہ نذیر تھا، ساتھ نذیر کو ہدایات دے رہا تھا۔ اس سیکیورٹی چیف کا کیا نام ہے؟ عبدل؟ ہاں اس کی فیملی کا پتہ لگاؤ نذیر، اور شاہ صاحب کی ساری ویڈیو ان کی بیٹی اور بیوی کے بھیج دو، کل تک کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بھی پوسٹ کر دو، میرا خاندان نہیں بچے گا تو میں کسی کا بھی رہنے نہیں دوں گا۔ سر بیوی کو بھیجنے کا کیا فائدہ، نا اس کی محبوبہ کو بھیج دیں، نذیر چمکتی آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا اور پھر موبائل پہ نظریں جمائے بولنا شروع کیا تھا۔ باہر والی خود بے وفا ہوتی ہے، اس کے لیے بے وفائی معاف کر دیتی ہے، لیکن گھر والی وہ چاہے خود دھوکہ باز ہو لیکن اس کو اپنا مرد وفادار چاہیے ہوتا ہے۔ ویڈیو بھیجو اور پھر دیکھو کس طرح ٹوٹتے ہیں خاندان۔ خیر اپڈیٹس تو مجھے۔ وہ اب بھی موبائل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کسی طرح اس ننھے کیمرے کا سسٹم آن کر رہا تھا۔ سر فہیم مرزا 1 مہینے سے سوائے شمس سلطان کے اور کسی سلطان سے نہیں ملا، اور فروت سلطان کا کال ریکارڈ چیک کروایا میں نے، لیکن کوئی فہیم مرزا یا کسی ایسے آدمی سے ان کی بات نہیں ہوئی جس کی بنا پہ ان پہ شک کیا جائے۔ سیلون والے نے ساری فوٹیج بھیج دی ہے، آپ کو ای میل کر دیا میں نے، اور وہ عبدل اس کا ابھی کچھ کرتا ہوں، کوئی دبئی نہیں گیا ہوگا، وہ یہیں لالو کھیت میں اس کے کوئی رشتہ داروں کے گھر چھپا بیٹھا ہوگا، صبح تک اس کو بھی دیکھ لوں گا میں۔ سر اور کچھ چاہیے تو بتائیں۔ وہ ساری تفصیل بتا کر اب تابعداری سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ساری انفارمیشن سچی ہے؟ 100% جھوٹ ہے سر، بک گئے ہیں سارے، یا پھر صحیح جگہ چیک نہیں کرے۔ آپ مجھے 2 دن کا وقت دیں، میں سب چیزیں معلوم کر لوں گا۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ فہیم مرزا فروت سلطان سے ملا ہے، کب کہاں کیسے مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ ملا ہے،
سیلون والوں نے اتنے آرام سے فوٹیج کیسے دے دی؟ اور عبدل، اسے آج کی رات ہی ملنا ہوگا، اسے ڈھونڈ لوں گا میں، مجھ پہ اعتبار کریں۔ وہ یقین دہانی کرا رہا تھا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، وہ موبائل کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عمر نے اب سسٹم کو موبائل پہ آن کر لیا تھا۔ گاڑی کو قبرستان کی طرف موڑو۔ اس نے موبائل پہ نظریں ہٹا لی تھیں۔ سر، اس وقت؟ نذیر، تم کیوں آج اپنی موت میرے ہاتھوں لکھوانا چاہتے ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کم بولا کرو۔ سوری سر، اب ایسا نہیں ہوگا، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ اور پھر واقعی قبرستان پہنچنے تک وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہاں پہنچ کر عمر اندر چلا گیا تھا، جبکہ نذیر کو باہر ہی کھڑا کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تازہ گیلی مٹی والی قبر کے قریب بیٹھا تھا۔ اس قبر پہ اب تک چڑھائے گئے پھول تازہ تھے۔ عمر آنکھوں میں کرب لیے اس قبر پہ ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ ماموں، بڑی دیر بعد اس نے قبر میں سوئے آدمی کو مخاطب کیا تھا۔ آئی مس یو یار، آپ ہوتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا مشکل کیا ہے، مصیبت کیا ہے۔ عمر کو آپ کا بڑا سہارا ہوتا تھا، لیکن اب سب چیزیں میرے ہاتھ سے نکلنے لگی ہیں۔ حسن اور حالے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ثبوت مل نہیں رہے، اور آپ سے کیا وعدہ میں نبھا نہیں پا رہا ہوں۔ میں حالے کو کیسے روکوں؟ ان کا غم بہت بڑا ہے، آپ کو مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ حالے اور حسن کا تو بس باپ مرا ہے، شمس سلطان کا بھائی، یوسف سلطان کا بیٹا، لیکن عمر حیات کا تو باپ، بھائی، دوست، خاندان سب مر گئے ہیں۔ آپ کا جانا میرے لیے سب سے بڑا دکھ ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا، کسی ایک کو بھی نہیں۔ ہر بار عمر سے کیوں اس کا خاندان چھینا جائے؟ ہر بار فروا کیوں کامیاب ہو؟ اس نے مجھے میرے خاندان سے دور کیا، میری ماں کو اپنی اولاد سے دور کیا، اور آج تو اس نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ آپ کی قبر نہیں ہے، یہ عمر حیات کے جذبات کی قبر ہے، اس کے اندر کے انسان کی قبر ہے۔ ان لوگوں نے پتہ مجھے آپ کے جنازے سے بھی دور رکھا ہے۔ آپ کا وارث میں بھی تھا، کاش میں نے آپ کی بات مانی ہوتی اور اپنا حق لیا ہوتا۔ اب اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ اس منظر کو بھلا کر 10 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ یہ رات ظالم اور شفاق تھی۔ اس رات عمر نے نفیسہ حیات کو چھوڑا تھا۔ وہ اپنا سفری بیگ کندھے سے لگائے رات کے اس پہر سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ وہ اجنبی نظروں سے بار بار سڑک کے چاروں اطراف میں نظر دوڑاتا اور پھر سر کو ہاتھوں میں گرا دیتا۔ اس کو نیند آ رہی تھی، وہ نیند اور بھوکا بہت کچا تھا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں جب اس کے بالکل پاس ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ عمر فوراً الرٹ ہو گیا تھا اور نیند بھگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ایک مہربان چہرے والا آدمی باہر آیا تھا۔ عمر چپتی آنکھوں سے اس کو دیکھے گیا۔ وہ آدمی اب عمر کے قریب آ کر رکا تھا۔ کیا ہوا برخوردار، رات کے اس پہر گھر سے باہر اس سڑک پہ بیٹھے ہو؟ نکالے گئے ہو یا بھاگ کر آئے ہو؟ وہ سنجیدگی اور نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں عمر کی آنکھوں سے ملتی تھیں، سنجیدہ اور گہری سے آنکھیں۔ نہ نکالا گیا ہوں نہ بھاگا گیا ہوں، میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ چھوڑ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، مطلب باغی ہو، پھر تو تمہیں چاہیے کہ میرے ساتھ چلو، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اس آدمی کے ساتھ چلا جاؤں گا جس سے مجھے ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے؟ اس کا لہجہ مشکوک تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں تمہیں لے چلتا ہوں، صلح صفائی کروا دوں گا۔ اس طرح راتوں کو گھر سے باہر نہیں رہتے۔ وہ اپنائیت سے بولے تھے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، اور ان کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ کیا یتیم ہو؟ ہاں، شاید ایسا ہی ہے۔ وہ اٹکا تھا۔ شاید کیوں؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ گفتگو اب دلچسپ ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہاں اپنی پہچان ڈھونڈنے آیا ہوں، اور شاید اپنے خاندان کو بھی۔ مجھے نہیں پتا میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ آج کے بعد تمہیں سب پتہ ہوگا، میرے ساتھ چلو۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے چھت بھی ہے اور تمہاری پہچان ڈھونڈنے کے لیے تعلقات بھی۔ یقین کرو سیف رہو گے، کراچی کا سب سے اچھا آدمی ہوں میں۔ آخر میں ان کا لہجہ ذرا شوق ہوا تھا۔ میں آپ پہ اعتماد نہیں کرتا، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے دم پہ اپنا خاندان ڈھونڈ لوں گا۔ اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ یہ کراچی ہے بیٹا، لوگوں کا سمندر رہتا ہے یہاں، ایک دوسرے کو کچل کر دھکیل کر آگے بڑھنے کی ریس ہے یہاں۔ اگر چاہتے ہو کہ نہ دھکیلے جاؤ نہ کچلے جاؤ تو میرے ساتھ چلو۔ اور کس نے کہا تمہاری کوئی مدد کرے گا؟ میں تو ہرگز نہیں۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ میں تمہیں فیور دوں گا اور بدلے میں فیور لوں گا۔ اب اگر چلنا ہے تو چلو، ورنہ یہاں بیٹھے رہ جاؤ گے۔ ہر کوئی معراج سلطان جتنا نیک دل نہیں ہوتا جو تمہارے لیے گاڑی سے اترے۔ عمر چند لمحے خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا۔ اور کہاں لے جائیں گے آپ مجھے؟ تم نے خود ہی کہا تم یتیم ہو، تو پھر یتیم خانے کے علاوہ کہاں لے کر جا سکتا ہوں؟ کیوں لے جائیں گے مجھے؟ میں 18 سال کا ہوں، یتیم نہیں ہوں، بالغ ہوں، کما سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں۔ آپ کی خیرات کیوں لوں؟ وہ تیوری چڑھائے بولا تھا۔ میں تمہیں خیرات دے بھی نہیں رہا۔ جس طرح یہاں بیٹھے خالی سڑک پہ پہرا دے رہے ہو، اسی طرح میرے آرفنیج کی گیٹ پہ دے دیا کرنا اور کمائی ہوئی روٹی کھانا۔ عمر حیات نے مشکوک نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔
اگر آپ نے مجھے ڈاج دینے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آپ مجھے فیور دیں گے، اگر نہیں دی تو میں آپ کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ وہ ان کو وارن کرتا بول رہا تھا۔ انہوں نے وعدہ نہیں کیا تھا، وہ الفاظ کو اپنی مرضی کے مطلب دے رہا تھا۔ معراج نے تنزیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ بلیک میلر کی اولاد نہ ہو تو۔ اوکے سو مسٹر اب چلیں، میری بیٹی اندر سو رہی ہے، وہ مصلحت جو انداز میں بولے تھے۔ عمر بغیر جواب دیے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتی معراج سلطان نے ایک میسج ٹائپ کیا تھا اور اس کو جونیئر کے نمبر پہ بھیج دیا تھا۔ عمر مجھے مل گیا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، فکر مت کرو تم۔ انہوں نے میسج کر کے موبائل رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ہیون کی طرف روانہ تھی۔ پچھلی سیٹ پہ بیچ میں معراج سلطان بیٹھے تھے۔ ان کی دائیں طرف 12 سالہ حالے سو رہی تھی جس کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ دوسری طرف عمر حیات بیٹھا تھا، آنکھوں میں بھری نیند، چہرے پہ بیزاری لیے۔ البتہ اس نے 2 بار نظر اٹھا کے 12 سالہ حالے کو دیکھا تھا، لیکن بس رشک کی نظر سے۔ اس کی نیند کتنی بے فکر تھی۔ سر عمر سر، نذیر کے کندھا ہلانے پہ وہ ہوش میں آیا تھا۔ منظر بلبلے کی طرح تحلیل ہوا تھا۔ وہ مہربان چہرہ اب اس کے ساتھ نہیں تھا، اور یہی حقیقت تھی، بے حد تلخ حقیقت۔ ہاں بولو، وہ نذیر کو دیکھ کر بولا تھا۔ سر صبح ہونے والی، اب چلنا چاہیے، ابھی بہت کام رہتے ہیں۔ عمر نے آخری نظر اس قبر کو دیکھا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں بہت جلد دوبارہ آؤں گا جب میں سب کچھ فکس کر لوں گا، اوکے؟ وہ جیسے ان کو تسلی دے رہا تھا۔ صبح کی پھوٹ پھٹنے والی تھی، ان کو گھر جانا تھا، ابھی واقعی بہت کام تھے۔